امریکہ سے ہمارے پاس خصوصی طور پہ اس نشست کے لیے تشریف لے کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو ہے نا 7 لہجوں میں یا 7 حروف میں نازل فرمایا. عام انسان تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہے. اس ٹاپک کے اوپر کتابیں لکھی گئی, بڑے بڑے اسکالرز نے اس پہ, علماء نے لکھا ہے. نیوز میں یہی ہیڈنگ چل رہی ہے کہ اگر آپ نے بیوی کو طلاق کی دھمکی دے دی تو آپ کو اتنا جرمانہ, اتنی قید. آپ کا دستور کہتا ہے کہ قرآن اور سنت سے متصادم کوئی قانون نہیں یہاں بنے گا. یہ تو اللہ کی سنت ہے کہ آپ وارننگ دے سکتے ہیں وائف کو. پولیس آفیسر کو اتھارٹی ہے کہ وہ ٹکٹ دے سکتا ہے, صحیح, چلان کر سکتا ہے. اب وہ چلان اگر روز کے 1000 چلان کرے گا, سڑک سے گزرنے والے ہی 1000 لوگ ہیں, تو اس کا مطلب ہے کچھ خرابی ہے اس بندے میں خرابی. وہ پکڑتی ہے میری یہ بات, پھر سے کہنا, اور ریکارڈ کر لیتی ہے, ریکارڈ کرتی ہے, اپلوڈ. انہوں نے ایپ بھی بنا دیا, اپلوڈ, میری عزت خطرے میں ہے, مجھے دھمکی مل گئی, اوہ مجھے ٹراما ہو گیا, پولیس آتی ہے, چل بھائی تھانے, پہلے تو دھمکی تھی نا, یہ لے اور جا. آپ اپنے شیوخ کے بارے میں بتانا پسند کریں گے؟ پوچھتے ہیں آپ کے استاد کون ہے؟ الحمدللہ میرے استادوں میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, تینوں مکاتب فکر کے علماء ہیں. کتنا عرصہ ہو گیا امامت کرتے ہوئے امریکہ کے اندر جو آپ اسلامک سینٹر رن کر رہے ہیں؟ 23 سے 24 سال. ماشاءاللہ. تو قامدی صاحب تو کہتے ہیں کہ جمعہ کی ضرورت ہی نہیں ہے غیر مسلم ملک کے اندر. وہ اب امریکہ میں ہمارے نیبر ہو چکے ہیں, جمعہ کراؤ ہی نہیں, یہ کیا بات ہے؟ یہ تو ظلم ہے. جو بچے جمعے پر آتے آپ ان کو سامنے کھڑا کر لیں, اور جو جمعے پہ نہیں آتے, جو نہیں آتے نا غیر مسلم ملکوں میں, یقین مانے ان میں سے اکثریت ملحد ہو کے نکلتی. جیسے ایگنوسٹکس ہے نا, یہ کہتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, بس اگلا جملہ نہیں بولیں گے وہی خدا ہے. ملحد بھی اپنے ملحد کو ایکسپوز کئی جگہوں پہ کر رہے تھے کہ یہاں یہ کچا تھا یا اس کا یہ معاملہ صحیح نہیں ہے. مطلب ان میں بھی ایسے گروپنگ ہے. ہاں, کئی ملحدوں کی کئی قسمیں ہیں, یہ ایک پیج پہ نہیں ہوتے, ان میں بہت ساری سب ڈویژنز ہیں. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتے ہیں, جس کے بعد جو ہے اہل حدیث مسلک کے پاس جا کے وہ فتویٰ لے لیتے ہیں, اور پھر سوسائٹی ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی. اس کو روکنا ہے. پریونشن از دا بیسٹ کیور. اپنے بہنوں بیٹیوں کو بٹھا کے اس کی تعلیم دیں, طلاق. لڑکوں کو بتائیں, بہنوں کو بھی سمجھائیں کہ تو بھی یہ نہ کہا کر دے طلاق, دے طلاق, تو وہ کہتا ہے لو دے دی طلاق, صحیح, پھر کہا طلاق, پھر کہا طلاق. یہ مذاق ہو رہا ہے طلاق کے نام, یہ تو مذاق ہے. مجھے پورا حق حاصل ہے کہ میں دنیا کے کسی بھی عالم دین سے رجوع کر سکتا ہوں, فتویٰ لے سکتا ہوں. مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ تعالی, ان کی سب سے غلیظ فرقہ وارانہ حرکت یہی ہے. انہوں نے کہا کہ خبردار خبردار, اگر تم نے ایسے فتویٰ لیا کسی اور سے, آپ لوگ ویڈیوز دکھائیں گے, مفتی طارق مسعود کہہ رہے ہیں ایسا ہو رہا ہے. بالکل بھائی ایسا ہو رہا ہے. علی مرزا صاحب ابھی وہ جیسی جیل سے باہر آتے ساتھ ہی جو لوگ اندر توہین یا اہانت کے کیسز کے اندر ہیں اس وقت جیل کے اندر, انہوں نے ان کا وکیل بن کے سوشل میڈیا کے اوپر ایک سمجھیں معاملہ اوپن کر دیا. ان کے اوپر غلط مقدمات ہے, یا جج ڈرے ہوئے ہیں, یا کوئی ایسی معاملہ, ان کی بیلز ہونی چاہیے. میں بھی الیکٹریکل انجینئر ہوں, مگر میں نے کبھی الحمدللہ اپنے نام کے ساتھ انجینئر نہیں لکھا, نہ شروع میں نہ آخر میں. آپ اپنی تعلیم کا ہی کچھ پاس رکھ لیں, دنیاوی تعلیم کا. 400 کیس پہ بلینکٹ سٹیٹمنٹ دینا, اور وہ بھی کسی عام شخصیت کے بارے میں نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو کیسے پتا چلا کہ جیل میں 400 لوگ ہیں اور وہ سارے کے سارے بے گناہ؟ مطلب کس نے بتایا؟ سوچے آپ. اس وجہ سے عوام پاگل نہیں ہے اور لوگ گھاس نہیں کھاتے. علی مرزا صاحب وہ ہستی ہیں. کبھی زبیر علی زئی صاحب کو اپنا استاد بنا کے پیش کر دینا, کبھی مولانا اسحاق صاحب کو اپنا استاد بنا کے پیش کر دینا, کبھی جو ہے وہ الیاس اتاری صاحب کو اپنا استاد بنا کے پیش کر دینا. تو یو تھنک کہ وہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ محمد علی مرزا بھائی, جس ڈاکٹر اسرار کو آپ کہتے ہیں کہ میں ان کا شاگرد ہوں, میں ان کا شاگرد ہوں, وہ میرے استاد ہیں, وہ میرے استاد ہیں, آپ نے کبھی اپنے پلیٹ فارم سے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں خلافت راشدہ آنی چاہیے؟ نہیں, وہ تو کہتے ہیں اچھا سیکولر نظام آ جائے. یہ ان کے الفاظ ہیں. اچھا, بالکل یہ ان کے الفاظ ہیں. مولانا اسحاق نہیں کہہ دیا ہو کہ یہ میرا شاگرد ہے. 3 طلاق والا مسئلہ, اس پہ باقاعدہ کسی شخص نے ان سے سوال کیا ہوا کہ یہ محمد علی مرزا, اور انہوں نے ایسے رسپانس کیا جیسے محمد علی مرزا, اچھا کون, اچھا مولانا اسحاق, تو اس کو اپنی لائف میں ڈس آن کر کے چلے گئے میں. اور یہی حال زبیر علی زئی کا تھا. جی زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان کو کہا تھا یہ پاگل ہے. مجھے کسی نے مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی ٹیم میں سے کچھ ساتھیوں نے کٹ کر کے انہی کے خطبات میں سے بھیجے کچھ ٹکڑے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں وہ میرا بچہ نعمان امریکہ چ میرا بچہ ہے, وہ خطیب ہے امریکہ چ. وہ مینو اس دن انہوں نے پوچھا مولانا ہے دسو, تو انہوں نے مجھے بڑے پیار سے میرا نام لے کے تذکرہ کیا ہوا ہے اس سے زیادہ خطبات میں. تو یہ میرے لیے بڑے شرف. غلطی کو اگر غلطی نہ ماننا تو ابلیس ہو جاؤ گے, اور غلطی کو غلطی مان کے اگر گستاخی شروع کر دی, بدتمیزی بدلحاظی شروع کر دی,
تو پھر بھی فاسق ہو جاؤ گے. آپ کے ہاتھ پہ ماشاءاللہ سنا یہی ہے کہ درجنوں لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا. ایسا کوئی واقعہ ایمان افروز جو آپ بتانا چاہیں؟ ایسے ایسے واقعات ہیں یقین مانے جب لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نا تو سب سے پہلے خود پہ شرم آتی ہے. معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں ہر سکول کی ویڈیوز آپ کو نظر آتی ہیں, بچے ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, ان کے کوئی ایسے ایسے فنکشنز ہو رہے ہیں, تو اس میں ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ وہ بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کو فورسفلی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو کر دیتے ہیں بچپن سے, اور ان میں حجابی پیرنٹس ہیں جو ان بچوں کو ایسے ماحول کے اندر چھوڑ کے آتے ہیں. تو آپ ان ماں باپ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو اپنے بچے کو اسکول میں داخل کروانے لگے؟ ان کو کیا سوچنا چاہیے مسلمان لوگوں کو خاص طور پہ؟ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ایام فتن میں رہ رہے ہیں. شکریہ ہے آپ نے مجھے یہ عزت بخشی. تھینک یو فار دا آنر. اٹس ریئلی اے پریولیج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آج کی اس نشست میں ایک علمی شخصیت کے ساتھ ہم ایک علمی نشست کرنے جا رہے ہیں, اور ان کا نام لینے سے پہلے ان کے کچھ آپ کو اوصاف بتاتے چلیں کہ وہ ایک ٹیچر بھی ہیں, وہ ایک پریچر بھی ہیں, کمپیریٹیو ریلیجن کے اوپر لیکچرار بھی ہیں, امریکہ سے ہمارے پاس خصوصی طور پہ اس نشست کے لیے تشریف لے کے آئے ہیں. آج ہم آپ کے سامنے ایک علمی شخصیت حافظ نعمان صاحب کا پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے اندر ہم ان کے مختلف علمی پہلو جو ان کی لائف کے ہیں یا پھر اس کے اساتذہ کے ہیں, جو اس وقت اسلام سے متعلق, مسلمانوں سے متعلق فیملی میٹرز ہیں, سوشل میٹرز ہو, چاہے علماء سے ریلیٹڈ میٹرز ہو, بہت جامع قسم کا پوڈ کاسٹ ہوگا. تو آخر تک دیکھتے رہیے گا. بغیر کسی تاخیر کے حافظ نعمان صاحب جی, کیا حال چال ہے آپ کے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ ٹھیک ہے. ویلکم ٹو دا شو. شکریہ ہے آپ نے مجھے یہ عزت بخشی. تھینک یو فار دا آنر. اٹس ریئلی اے پریولیج. ایک یعنی میرے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ اپنے ملک میں آئے اور کوئی چاہنے والا ہمیں یہ عزت دے کہ وہ کچھ سننا چاہے, کوئی بات کرنا چاہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. بلا تاخیر ہم کوشش یہ کریں گے قرآن سے متعلق کچھ سوالات کی طرف جایا جائے, پھر دیگر جو سوالات ہیں ان کے اوپر بھی جائیں گے. کوشش یہ ہوگی کہ جس سے لوگوں کا, سننے والوں کا سب سے زیادہ فائدہ ہو. اگر ہم قرآن سے ریلیٹڈ سوالات کی طرف جاتے ہیں تو ایک سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے جو احادیث کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا, اس کا مفہوم ہے, مختلف کتابوں میں روایت بھی مل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو ہے نا 7 لہجوں میں یا 7 حروف میں نازل فرمایا. تو اس پہ ایک عام انسان تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ قرآن کی زیر زبر بھی ہر چیز محفوظ ہے. آپ اس کے بارے میں ہمیں کچھ علمی طور پہ رہنمائی فرمائیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے, اس روایت سے کیا ہمیں علمی نکات سمجھ میں آنے چاہیے. بسم اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اما بعد, ویری ہیوی کوسچن. یہ سوال جو ہے نا کہ قرآن کی 7 قرات, یا اس کے بارے میں بعض لوگ عموماً جیسے آپ نے سوال میں کہا 7 لہجے, یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں قرآن تو قرآن ہے. اس موضوع, اس ٹاپک کے اوپر کتابیں لکھی گئی, یعنی ذخین کتابیں انگلش میں بھی ہیں, سائنسز آف دا قرآن کے نام سے, ریسائٹیشنز آف دا قرآن, لیٹرز آف دا قرآن, قرآن ان 7 لیٹرز. بڑے بڑے اسکالرز ہیں اس پہ, علماء نے لکھا ہے. آئی ہیو نو ڈاؤٹ, مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ایام فتن میں رہ رہے ہیں. یہ ایک مسلمہ, متفقہ, اجماعی مسئلہ تھا امت کا. اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا, مگر کچھ لوگوں نے, لوگ ان کو عالم بھی کہتے ہیں, مبلغ بھی کہتے ہیں, مفکر بھی کہتے ہیں, انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا قرآن پاک کے ساتھ, جو کسی غیر مسلم نے نہیں کیا. انہوں نے قرآن کو مشکوک بنا دیا, یہ کہہ کر کہ یہ 7 قرات نام کی کوئی چیز نہیں. والعیاذ باللہ, استغفر اللہ. 7 قرات کچھ نہیں ہے, اور نہ ہی 7 لہجے ہے, یہ فلاں ہے فلاں ہے, یہ تو ایسے ہی روایات ہیں, ان کا انکار کر دیا. اب اس کی اصل پہ جاتے ہیں. اصل سے مراد یعنی روٹ, سورس. پاکستان, انڈیا میں, خاص طور پہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے مسلمانوں میں بھی, اور کثیر تعداد علماء کی, وہ 7 قرات سے مراد یہ سمجھتے ہیں جیسے قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ تلاوت کر رہے ہیں, الحمدللہ رب العالمین. پھر ایک اور انہوں نے پڑھا الحمد للہ رب العالمین. یہ تو 7 سٹائل ہو گئے. وہ
7 قرات ہرگز یہ 7 مختلف انداز جو ہے نا اٹ مائٹ بی اے فریکشنل پورشن ٹو اٹ. اصل چیز اس میں یہ ہے, میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ, اسلام کے غالباً یہ اوائل کا واقعہ ہے. بخاری مسلم حدیث کی بے شمار کتب میں اکثر مواقع پر یہ واقعہ لکھا جاتا ہے, صحیح ہے, مستند ہے. آپ نے ایک اور صحابی کو قرآن پاک پڑھتے دیکھا, کوئی سورہ پڑھ رہے تھے, کہا کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں, اپنی اصلاح کریں. مجھے یہ لہجے سے واقعہ یاد آیا. اب وہ لہجہ تو وہ سارے قریش تھے, لہجہ تو ایک ہی ہے. مارا بھی تھا شاید غالباً حضرت عمر نے پکڑ لیا جی. انہوں نے کہا تم میرے جیسے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کروائی آپ ویسے پڑھیں گے. میں کہا میں تو ویسے نہیں پڑھوں گا, مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے یاد پڑھی. تو حضرت عمر جب ان کو پکڑ لیا, کچھ ہے مارا بھی, کچھ نہیں کہا, پکڑ کے پھینٹی جسے ہم کہتے ہیں دیسی زبان میں, وہ کرنے لگے تھے. کہا بھائی رک جاؤ, آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں, ہم آپ سے فیصلہ کروا لیتے ہیں کون صحیح ہے کون غلط. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں نے تلاوت کی. آپ نے فرمایا یہ بھی مجھ پہ نازل ہوا, یہ بھی مجھ پہ نازل ہوا, دونوں ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ دونوں مجھ پہ نازل ہوئے. اور وہاں پر یہ ہے هذا شاہد, آپ نے فرمایا لقد انزل علی القرآن علی 7 احرف. اب اس کا لٹرل ترجمہ کیا ہے؟ یقیناً, بے شک, انڈیڈ, لام تاکید اور قد بھی تاکید, بے شک بے شک بے شک, یعنی اس میں کوئی شک نہیں کرنا. قرآن مجھ پر 7 حروف میں اترا ہے. احرف, حرف کی جمع حروف, احرف 7 حروف میں اترا. اب اس کے ترجمہ کرنے والے کیا کرتے ہیں, انگلش میں لکھ دیتے ہیں 7 لیٹرز. بھئی 7 لیٹرز تو الف با تا تھا جیم ح خ دال, یہ یہاں تو کوئی بڑے سمندر کی بات. وہ کیا ہے؟ اب اس کی ہم مثال دیں. اب حضرت عمر اور وہ دوسرے صحابی کا جو اختلاف ہوا, اس سے بالا تر ہو کر اب ہم دیکھتے ہیں پہلی قرآن پاک کی سورۃ الفاتحہ. اس امت میں 1400 سال سے قرآن پاک سینہ بسینہ حفظ چلا آ رہا ہے. اور اس کی تلاوت کیسے ہو رہی ہے؟ ایک جماعت ہے صحابہ کی جو بسم اللہ کو سورۃ الفاتحہ کا حصہ سمجھتی ہے. وہ کہتی ہے سورۃ الفاتحہ الحمدللہ سے نہیں ہے, بسم اللہ سے. ایک جماعت ہے اور ان کے امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابہ میں سے ایک. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, جو مشہور ہے. حرمین شریفین کے امام, القدس کے امام یہی پڑھ. دوسری مثال بنا بسم اللہ کے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, مالک نہیں بولا, ملک اور مالک. اب ایک عام بندہ پاکستان میں جو بیٹھا ہے اس میں کئی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے عالم, اپنے آپ کو عالم کہ وہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ غلط ہے. بھئی اگر آپ اس کو غلط کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ملینز کی تعداد میں قرآن کے نسخے دنیا میں جھوٹے ہیں, والعیاذ باللہ, اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ, زبان جلے یہ کہنے سے بھی. پھر ایک اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, 2 میم اکٹھے ہو گئے. صحیح. اب یہ لہجے نہیں ہے. مالک, ملک, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, لا تحسبن اللہ, یہ فرق آ جاتا ہے. زیر زبر کا فرق ہے, باقاعدہ زیر زبر کا فرق ہے. صحیح. یہ ایک نمونہ میں نے بتایا. صرف اور صرف سورہ فاتحہ میں آپ قرآن پاک اٹھائیں اور آپ حرمین کے ائمہ کی تلاوت سنیں. صحیح. صرف سورہ فاتحہ میں کچھ ائمہ صراط الذین انعمت علیہم پہ وقف کریں گے, اور آپ کے انڈیا پاکستان میں جو قرآن پرنٹ ہو رہے وہاں انعمت علیہم پہ وہ 5 کا نشان بنا ہوتا ہے اور چھوٹی سی توئے لکھی ہوتی ہے. وہ کیوں ہے؟ وہ جماعت سلف کی جس نے بسم اللہ کو فاتحہ کا حصہ نہیں مانا, ان کا بسم اللہ ایک ضمیمہ ہے قرآن کی ہر صورت کا, یہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. انہوں نے صراط الذین انعمت علیہم پہ لازمی وقف کیا اور اس کو پوری آیت جانا ہے, پوری آیت والا ہے, تب یہ بنتی ہے 7. فاتحہ ہے 7 آیتیں. اب وہ کیسے 7 آیتیں, کیوں ہے 7 آیتیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات اور قرآن عظیم. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ سورہ فاتحہ ہے 7 آیت. اگر آپ بسم اللہ نہیں ملا کے پڑھتے, بسم اللہ کو آیت شمار نہیں کرتے, تلاوتی نماز میں الحمدللہ رب العالمین سے فاتحہ شروع کرتے ہیں, تو آپ کو صراط الذین انعمت علیہم کو شمار کرنا پڑے گا, کاؤنٹ کرنا پڑے گا ان یور ہیڈ, ان یور ویو. یہ بھی ایک آیت, تب 7 پوری ہوتی. اب الحمدللہ سے شروع کر دیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ جو 7 کا لنک 7 مثانی اور 7 حروف پہ نازل ہونا, اس کا آپس میں ربط آپ بنا رہے ہیں؟ نہیں, سورہ فاتحہ کا بتا رہا ہوں کہ صرف سورہ فاتحہ میں اختلاف نہیں کہنا چاہیے, تنوع ہے, ویرائٹی ہے.
صراط الذین انعمت علیہم یہ 6 ہو گئی, صحیح, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7 آیتیں ایک جماعت نے الحمدللہ سے شمار کی شروع کر کے, ایک نے بسم اللہ سے شمار کی, اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم, اور دونوں ہی ٹھیک ہیں, سارے ٹھیک, بالکل سارے, کوئی بھی ان میں غلط نہیں. یہ پرنٹڈ قرآن کے نسخے ہیں. اگر اس کو مشکوک کیا گیا 7 قرات کو یا بسم اللہ اور سورہ فاتحہ کی آیات کی تعداد کو, تو نعوذ باللہ قرآن محفوظ نہیں ہے, والعیاذ باللہ. غامدی صاحب بھی غالباً اس روایت کا انکار کرتے ہیں. یہ جو روایت ہے نا کہ مجھ پر قرآن 7 حروف میں اترا, یہ صرف صحیح اور حسن روایات کے درجے میں نہیں آتی, یہ متواتر روایت ہے. خبر متواتر وہ خبر ہوتی ہے جس میں بے شمار لا تعداد اتنے بتانے والے ہیں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی شک کرنے والا شک کا سوچ بھی نہیں سکتا. اہل سنت کے علماء میں اس کو کفر مانا گیا کہ اس کو شک نہیں کرنا, انکار نہ کریں. ہمارے محترم مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب حافظہ اللہ علیہ, وہ ان روایات کا کھلم کھلا انکار نہیں کریں گے. وہ بھی جانتے ہیں کہ اس امت میں لوگ بیٹھے, اگر وہ کھلا انکار کر دیں گے کہ میں نہیں مانتا, بھئی خبر متواتر ہے, کیا کریں گے آپ؟ جو خبر متواتر نہیں ہوتی نا اس کا انکار ان کے لیے آسان ہوتا ہے, وہ کوئی نہ کوئی ہیلا کر لیتے ہیں. اس کا وہ کیا کرتے ہیں, اس پہ وہ تعویل کرتے ہیں, اور وہ صرف قراءات حفص عن عاصم التابعی الکوفی اس کی سند کو مانتے ہیں. بھئی آپ اسی پیمانے پر جس سند کو آپ, جو مشہور قرأت ہے نا ائمہ حرمین شریفین پاکستان انڈیا میں بھی جو مشہور و معروف ہے, وہ حفص کی قرأت ہے, کوفی امام تھے, تبع تابعی, اور وہ عاصم ان کے استاد, یہ صحابہ کے شاگرد ہے. بالکل اسی طرح ہر قرآن کے پیچھے ورش ہے. جیسے میں مثال دیتا ہوں, ایک اور قرأت ہے 7 ہم نے حروف کا نا, اب 7ویں قرأت ورش لکھا ہوا ہے, ورش عن نافع. اب نافع جو ہے وہ نافع المدنی ہے, امام نافع المدنی اماموں کا امام, کبار الصحابہ اور تابعین تبع تابعین اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. آزاد کیا ہوا غلام اور مدینہ کا امام, اور وہ عاصم کوفی, وہ کوفہ کا امام. جب آپ کوفہ کے امام کی قرأت کو مان رہے ہیں تو آپ مدینہ منورہ کے امام کی قرأت کا انکار کر رہے ہیں. یعنی پتہ نہیں ہے نا, وہ کہتے ہیں نا جس کا کام اسی کو ساجے وہ کرے تو ٹھینگا باجے. بھئی محترم غامدی صاحب, یو آر ناٹ این ایکسپرٹ ان دا سائنسز آف دا قرآن. یہ قرآت کم از کم اتنا تو آپ مان لیں کہ آپ قرآن کی علوم قرآت کے ماہر نہیں. انہوں نے مستشرقین اور بہت سارے اینٹی اسلام لٹریچر ہے, ان کا سپورٹیو آرگیومنٹ ہے قرآن کی جو 7 قرآت ہیں یہ ایک مسلمہ قرآن کی تلاوت ہے. اور جو پہلا قرآن مکتوب قرآن ہے نا, جس کی کاپیز میوزیم میں پڑی ہیں, آپ وہ جا کے دیکھ لیں. ترکی میں بھی ہے, مدینہ منورہ میں بھی ہے, ایک رشیا میں بھی کاپی ہے, اور ایک سینٹرل ایشیا میں. 4 تو مجھے یاد ہے. آپ کو جسے مصحف عثمانی کہتے ہیں, جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پبلیکیشن جس کی پبلشڈ, یہ بھی ایک مسلمانوں میں ایک غلط العام مشہور ہو گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ سے پہلے قرآن لکھا نہیں گیا تھا. ایسا نہیں ہے, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسٹینڈرڈائزیشن کی, جیسے پبلیکیشن جسے انگلش میں کہتے ہیں. اس قرآن کو آپ اٹھائیں, آپ مجھ گناہ گار کے سامنے وہ رکھ دیں, صرف فاتحہ پہ آپ مجھے ٹیسٹ کر لیں. میں فاتحہ کی جو 4-5 ویریشنز ہیں نا, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, مالک یوم الدین, مالک یوم الدین, یہ 4-5 ویریشن جو فاتحہ کی ہے نا, میں آپ کو اسی قرآن سے پڑھ کے دکھا. صحیح. اس پہ نہ زیر ہے, نہ زبر ہے, نہ پیش ہے, نہ ہی نکات ہے, نقطے بھی نہیں. ایک اس وقت کا عام مسلمان 7 کی 7 قرات اسی ایک قرآن سے پڑھ سکتا. بعد میں کیا ہوا, جسے کہتے ہیں نا نیچرل ایوولوشن, علمی ارتقاء. ایک مدرسہ ہے افریقہ کا, جہاں سب سے پہلی اسلام کی یونیورسٹی بھی افریقہ میں قائم ہوئی, موراکو میں, فاطمی فیض یونیورسٹی, جامعہ فیض. وہاں پر جو لوگ تھے, اور افریقہ میں زیادہ تر, وہ ورش اور قالون, یہ دونوں نافع کے شاگرد ہیں, اور دونوں کے پاس یہ 7 قرات میں سے ایک قرات ہے. وہاں پہ اب سبھی لوگ مالک یوم الدین پڑھ رہے, اور وہاں پہ بسم اللہ فاتحہ کا حصہ نہیں شمار ہو رہی. تو آپ ورش کا قرآن جب پرنٹ ہو رہا ہے نا, تو انہوں نے وہاں پہ بسم اللہ کو نمبر نہیں لگایا, نمبر 1, اور مالک کے اوپر ملک پڑھنے کے لیے زبر زیر لگا. یہ زبر زیریں جو ہیں یہ بعد میں لگی, اس لیے ہر اس زبر زیر کے ڈفرنس کی وجہ سے آپ کو 7 قرات کی علیحدہ علیحدہ قرآن. صحیح. بعض لوگ اس کو قرات العشر بھی کہتے ہیں. عشر کیوں کہتے ہیں؟ 10 کیوں کہتے ہیں؟ جیسے ورش ہے, اس کے آگے 3 برانچز ہیں. قالون ہے امام نافع, ان سے 3 یا 4 قرات ہیں.
کم از کم 3 مجھے یاد ہے. وہ پھر ویریشنز جو ہے نا ٹھیک سب اس کی جیسے 10 بن جزاک اور اس کی اللہ پی ایچ ڈی ہوتی ہے مدینہ منورہ اور اسلامک یونیورسٹیز میں لوگ اس کو پڑھنے جاتے ہیں. اب صحیح. ایک پی ایچ ڈی امام ہے جس نے پی ایچ ڈی کیا اس کام میں, اس کے سامنے اگر ہمارے محترم گاندھی صاحب کوئی بھی ہو, یہ 2-4 لوگ ہی ہیں, یہ زیادہ نہیں ہے. تو امید ہے یہ بڑا لوڈڈ کوسچن تھا, تو آئی ہوپ کہ دس آنسرز. کیونکہ ہم قرآن سے ریلیٹڈ ہی بات کر رہے ہیں, تو اس وقت کرنٹ سینیریو کے اندر ایک ایکٹ پاکستان کے اندر آ رہا ہے یا آ گیا ہے, جس کے اندر مختلف انہوں نے کلازز لگائی ہیں کہ بیوی کو ایسے دیکھ لیا تو آپ کو پکڑ لیں گے, جکڑ لیں گے. نیوز میں یہی ہیڈنگ چل رہی ہیں کہ اگر آپ نے بیوی کو طلاق کی دھمکی دے دی تو آپ کو اتنا جرمانہ, اتنی قید. تو کیونکہ ہم قرآن سے اسٹارٹ کیا کویسچنس کا, تو قرآن پاک کے اندر ہم اگر سورۃ تحریم میں دیکھیں تو آیت نمبر غالباً 5 ہے, جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس معاملے کو عسیٰ ربہ ان طلقکن یہاں سے شروع کیا. تو یہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بھی ازواج مطہرات کو یا پھر مسلمانوں کی عورتوں کو بتایا کہ یہ طلاق کی دھمکی دینا کوئی ایسا برا کام نہیں ہے, لیکن پاکستان میں یہی قانون بن رہا ہے کہ طلاق کی دھمکی دینا بھی جو ہے وہ کوئی جرم ہے. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا, وہ ہیڈ لائنز میں نے بھی دیکھی ہیں. ہم باہر بھی ہوتے ہیں, باہر تو یہ چیزیں زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں, جو اوورسیز ایکسپیٹریٹس کہتے ہیں نا, اوورسیز پاکستانی, وہاں یہ چیزیں جب آتی ہیں نا, تو اللہ کرے یہ میری بات کوئی بڑا قانون دان یا جو یہ چیزیں جن کے ہاتھ میں قلم ہے جو یہ کام کر رہے ہیں وہ بھی سن لیں. ان چیزوں سے نا ہماری باہر کے ملکوں میں کوئی عزت نہیں ہوتی. یہ جو ہائی لائٹس جب باہر جاتی ہیں نا, مسلمس جو باہر بیٹھے ہیں نا, باہر کے مسلمان نان پاکستانی, وہ دیکھتے ہیں تو وہ تو سیدھا سیدھا کہتے ہیں بھائی یہ تو اسلامک ریپبلک آف پاکستان نہیں ہے, جس کا جی چاہتا ہے جو مرضی قانون بنا دیتا ہے. اس سے بڑی منافقت کیا ہوگی کہ آپ کا دستور کہتا ہے کہ قرآن و سنت سے متصادم کوئی قانون نہیں یہاں بنے گا. صحیح. یہ دنیا کے کسی مسلمان ملک کے بارے میں نہیں جانتا جس کے دستور میں یہ لکھا ہو, کانسٹیٹیوشن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. بھائی خون دیا لوگوں نے, جیلیں کاٹی ہیں, جانیں دی ہیں, اور قرآن و سنت سے متصادم قوانین. اب اگر تو یہ باتیں صحیح ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جان بوجھ کے یہ پھیلاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ٹیسٹ کیا جائے. پرسیپشن جو بھی ہے بے عزتی. سب سے پہلے باہر کی دنیا, ہم جو باہر رہتے ہیں نا, ہمیں نظر آتا ہے, ہم کہتے ہیں یار یہ کیا, یہ پاکستان ہے, جو جس کے جی میں آتا ہے وہ قانون بدلتا ہے, یہ تو خالہ جی کا باڑا ہوگا. اگر وہ قانون بنتا ہے نا, اس میں ایک نہیں اکثر چیزیں نہ صرف قرآن کے متصادم ہے بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی متصادم ہے. مسلمانوں میں تو یہ پرسیپشن ہے. جو نان مسلمز ہیں نا, ہمارے ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ باہر این جی اوز اور ان سے پیسے آ رہے ہیں, ہم خوش کر رہے ہیں. نان مسلمز جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پہ آتے ہیں, اللہ نے کہا یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان جیسے ہو جاؤ. وہ کبھی بھی آپ سے سیٹسفائی نہیں ہوگے, آپ جو مرضی کر لیں. اگر تو یہ باتیں سچ ہیں, if it is not fake news, if they are truly doing this, اس میں سب کی سب باتیں جو ہے نا وہ فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کی ایک سازش ہے. ہاں, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وارننگ تحذیری طور پر یہ اتھارٹی دی ہے مرد کو کہ وہ ایز اے وارننگ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی اگر ہمارے بیچ میں معاملات نہیں صحیح ہوتے تو ہمیں طلاق کا راستہ دیکھنا پڑے گا, ایز اے تحذیر. اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے خود دے دی کہ جب ازواج مطہرات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین ایک معاملہ ہوا سورۃ التحریم میں, تو اللہ نے کہا اے نبی کی بیویوں, اگر تم نے میرے محبوب میرے خلیل کے ساتھ یہ معاملہ رکھا تو تمہارا رب اس چیز پر قادر ہے کہ وہ تم سب کو طلاق دے دے. یعنی تمام کی تمام اس وقت جو حیات تھی, 9 غالباً حیات تھی 11 میں سے, کہ تم سب کو طلاق ہو جائے گی. اور اللہ کون دے گا اس کے بدلے میں, کون سی ازواج دے گا میرے نبی کو؟ مسلمات, مومنات, قانتات, تائبات, عابدات, سائحات, طیبات, ابکار. 8 کوالٹیز بتائیں. مومن, مسلم, قانتات, کنٹینٹ, خشوع و خضوع والی, یعنی قناتا, روزے رکھنے والی, عبادت کرنے والی, کنواری بھی ہوں گی, پہلے سے شادی شدہ بھی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ تم سب کو اللہ گھر بھیج کے یہ والی لے آئے گا. صحیح. اب ایک نقطے کی بات, چونکہ ازواج مطہرات کا ذکر مبارک ہوا ہے, اس کے بعد کسی ایک کو بھی طلاق نہ ہوئی. اس کا مطلب ہے ان میں یہ کوالٹیز تھی. جی, بہت بڑا نقطہ ہے کہ کیونکہ ان میں سے کسی کو بھی طلاق نہیں ہوئی, ان 9 کی 9 میں یہ سب کوالٹیز ہیں. ان میں شادی شدہ بھی ہیں جو پہلے جن کی شادیاں ہوئی تھی, بیوہ ہوئی, میرے سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا, تو وہ تو معاملہ ہو گیا. مگر اب ہمارے لیے کیا اس میں مثال ہے؟ یہ کوالٹیز ہونی چاہیے ایک مسلمان مومنہ زوجہ میں. ظاہری بات ہے زوج میں تو بدرجات ہم ہونی چاہیے, یعنی یہ ٹاپ کوالٹیز ہیں اس میں. These are the best qualities that a wife should have. تو اللہ نے جب تحذیر کر کے دکھائی تو یہ تو اللہ کی سنت ہے کہ آپ وارننگ دے سکتے ہیں وائف کو. بالکل. You can warn her, but there is a problem.
ہر چیز کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں میری والدہ کی بہت ہی قریبی محسنہ، انہوں نے ان کو دین سکھایا، قرآن پڑھایا، انہی کی فیملی کا واقعہ، ان کے ساتھ یہ ہوا اور ان کا گھر آباد نہ رہ سکا. کیوں کہ وہ شوہر نامدار بدبخت ہر دن تکیہ کلام ہی تھا ہر گفتگو کا. اب کہ تو بول دیتا ہوں تجھے طلاق، اب دوں گا تجھے طلاق، اب ہوئی تو ہوئی طلاق، اب میں نے دے دی طلاق. پولیس آفیسر کو اتھارٹی ہے کہ وہ ٹکٹ دے سکتا ہے، چلان کر سکتا ہے. اب وہ چلان اگر روز کے 1000 چلان کرے گا، سڑک سے گزرنے والے ہی 1000 لوگ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کچھ خرابی ہے اس بندے میں خرابی. لوگوں نے اس کو اتنا ایکسپلائٹ کیا کہ حکومتوں کو جواز دیا کہ بھئی ہم قانون بنائے کیا. دھمکی، اگر یہ قانون میں ایسے ہی لکھا گیا نا کہ دھمکی پر یہ ہوگا 6 ماہ قید ہوگی اور ایکسپلائٹیشن ہوگی. میرے بھائی آپ مجھے ایک بات بتائیں، میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں شادی شدہ ہوں الحمدللہ، میرے بچے ہیں. میرا کوئی جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑا کس گھر میں نہیں ہوتا ہے بھائی؟ نبی کے گھر میں ہوا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ ازواج مطہرات سے دور رہے. تو میں اپنی بیوی کو کہتا ہوں کہ بھائی دس از مائی وارننگ ٹو یو، اگر تم نے میری اس بات پہ عمل نہ کیا، آئی ایم ویری سوری، دین وی آر گوئنگ سیپریٹ ویز. لفظ طلاق نہیں بولا، میں نے کہہ دیا جی وی آر گوئنگ سیپریٹ ویز، وی مائٹ گو سیپریٹ ویز. اب وہ پکڑتی ہے میری یہ بات، پھر سے کہنا، اور ریکارڈ کر لیتی ہے، ریکارڈ کرتی ہے، اپلوڈ، انہوں نے ایپ بھی بنا دیا، اپلوڈ، میری عزت خطرے میں ہے، مجھے دھمکی مل گئی، اوہ مجھے ٹراما ہو گیا، پولیس آتی ہے. ذرا امیجن کریں، مجھے فریم میں رکھے، کسی کو نہ سوچے، استغفر اللہ، اللہ نہ کرے، مجھے پکڑ دی، چل بھائی تھانے، ذرا آؤ نا. اب پولیس والا کیا کہے گا؟ سر جی تھوڑی چائے پانی کا کر. تو میں کہتا ہوں بھائی میں نے دونی چائے پانی کرنی، میں ایک اس چھوٹی سی بات پہ تو مجھے پکڑ کے لا. سر جی قانون ہے. اب وہ مجھے چائے پانی نہ دینے کی پاداش میں پولیس بھی ذلیل کرے گی، وہ بھی وہاں جوتے لگائے گی مجھے، اور ادھر سے بیگم چائے پانی بھیجے گی ان کو، وہ کہیں گی ذرا رکھو اس کو 1 ہفتہ. مجھے آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، جب میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا تو میرے 2 چھوڑ کے 20 بھی بچے ہوں گے نا، میں کہوں گا بی بی تو پہلے تو دھمکی تھی نا، یہ لے اور جا، میری جان بخش دے. اتنی ذلت. اور جس گلی سے، جس محلے سے، جس نیبرہڈ سے وہ بندہ جائے گا ہتھکڑیاں اور پولیس کی وین میں، اس کی عزت کا جنازہ نہیں نکلے گا، اس گھر کی عزت کا جنازہ نہیں نکلے گا. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے دماغ ٹھیک ہے؟ یہ پاکستان کو امریکہ اور یورپ سے بدتر بنا دے گا یہ چیز. الحمدللہ مجھے 25واں سال ہے امریکہ میں، میری زیادہ تر تعلیم ایون دینی تعلیم بھی وہیں رہ کے ہوئی. مجھے ایسا کوئی قانون اس جیسا، اس مسودے کی طرح لا کے دکھا دیں کسی بھی امریکن، کینیڈین یا یورپین اسٹیٹ، ایون پروونشل لیول پہ بھی مجھے ایسا قانون دکھا دے تو میرا سر اور قانون دانوں کی جوتیاں، ان قانون دانوں کی. یہ ظالم بدبخت. اقبال کے شعر پہ بات ختم کرتا ہوں، وضع میں ہو نصارا تو تمدن میں ہو یہود. یہ ہے آج کے مسلمان، دیکھ کے جنہیں شرما جائے یہود و ہنود. یعنی یہود اور ہنود بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہاں تم تو ہم سے آگے نکل گئے. بس اللہ ان کو ہدایت دے. I hope that answers. آپ اپنے شیوخ کے بارے میں بتانا پسند کریں گے کہ کون سے ایسے علماء ہیں جن سے آپ نے انسپائر ہوئے، یا دینی تعلیم کا سفر کی طرف آپ راغب ہوئے، یا دین کا کوئی قرآن کا حدیث کے علم کے اندر آپ آگے بڑھے، تو ان کے بارے میں بتائیں تاکہ لوگ بھی اکثر کوئی بھی کویسچن کسی سے دینی پوچھیں تو پوچھتے ہیں آپ کے استاد کون ہے، آپ کے کون ہے مینٹورز کون ہے دینی لحاظ سے. اکثر اپنے اساتذہ کرام کو نام لے کے زیادہ تر پاکستانی جو اردو اسپیکنگ آڈینس ہے اس میں ذکر اس لیے نہیں کرتا بعض دفعہ کہ پاکستان کی جو سوسائٹی ہے نا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، اٹس ون آف دی موسٹ پولرائزڈ سوسائٹی آن مینی لیولز، سوشیو ایتھنک ریلیجیس لیولز. تو میں کئی دفعہ نہیں نام لیتا، وہ اس لیے کہ اگر میں نے کسی اہل حدیث عالم دین کا نام لے دیا تو لوگوں نے فوراً لیبل لگا دینا جی یہ تو وہابی ہے. اب میں الحمدللہ اس پر میں آپ کو علی وجہ البصیرت بالکل کھلے دل سے بتاؤں گا، الحمدللہ میرے استادوں میں اگر آپ صرف عجم میں دیکھیں یہاں پہ تو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تینوں مکاتب فکر کے علماء ہیں، اور وہ 5 سال کی عمر سے ہیں. میں 5 سال کا تھا جب میں مدارس میں گیا. اب ان میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جو بہت ہی مشہور و معروف ہیں. ایک بریلوی شخصیت، میں چھوٹا تھا، بہت چھوٹا تھا اس وقت، غالباً 5 سال کا ہوں گا، حضرت مولانا سعید کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں، وفات ہو چکی. ان کو میں ایک بار گجرات گیا وہاں بیان کرنے، تو وہاں لوگوں کے سامنے میں ان کا جب ذکر کیا تو وہ ادب سے کھڑے ہو گئے کہ او آپ ان سے پڑھیں. وہ میرے پہلے استاد تھے، قرآن کے پہلے 10 سپارے حفظ کروانے میں. وہ عالم دین بھی تھے، مفتی بھی تھے،
وفات ہو گئی, اللہ مغفرت فرمائے. اس وقت میں چھوٹا سا تھا. دیوبندی مدارس میں بھی میں گیا, ان میں مولانا زبیر رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی وفات ہو گئی ان کی رحمۃ اللہ علیہ. اب اہل حدیث میں مولانا قاری عزیر رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے, وہ بھی یہ 3 سال پہلے ان کی وفات ہوئی, 2022 یا 23 میں. مجھے اللہ نے یہ شرف بخشا کہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. مولانا مفتی اسحاق رحمۃ اللہ علیہ, ان سب سے میں فیض یاب ہوں, ان سب سے مجھے کچھ نہ کچھ ملتا رہا. اس کے علاوہ میرے جو پبلک اسکول ٹیچرز ہیں, آپ حیران ہوں گے کہ ان میں بھی ایسی کچھ کوالٹیز تھیں جس نے مجھے راغب کیا, مائل کیا دین کی طرف بڑھنے. اسکول ٹیچر 7th گریڈ کے میرے ایک استاد تھے اور 8th گریڈ کے ایک ٹیچر, جن کی وجہ سے شاید آج میں لیکچرار ہوں اور میں ٹیچنگ ہوں. انہوں نے مجھے اس وقت چھوٹی سی عمر میں انکریج کیا اور اپنے ہی اکیڈمی کے بچوں کے پیپر مجھ سے چیک کروانے لگے. اینڈ دین ان میں میرے ایک میٹرک کے استاد تھے, وہ بھی ابھی وفات ہوئی ان کی, اللہ کو جنت نصیب کرے, محمد شریف صاحب ہمارے استاد تھے. وہ ماشاءاللہ آپ ان کو دیکھیں گے آپ کو لگے یہ عالم دین ہے. کلاس جب شروع ہوتی تھی تو وہ نا ایک حدیث پڑھا کرتے تھے, صحیح, اس سے میرے میں محبت پیدا ہوگی. مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ, میں نے ان کا ذکر کیا کئی مرتبہ. 1-2 بار ان پر جب ختم نبوت کے سلسلے میں بڑا ہی گھناؤنا الزام ان کی اپنی ہی جماعت کے لوگوں نے لگایا, تو میں نے ان کا دفاع بھی کیا کیونکہ میں ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں. قاری عزیر رحمۃ اللہ علیہ جو 16 سال سے زیادہ سعودی عرب میں امام رہے, اور مولانا اسحاق, یہ 2 اہل حدیث عالم, میں ان کے بہت قریب تھا, بہت زیادہ. ان سے راز و نیاز کی باتیں بھی ہوتی تھی. مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جیسا میں نے عالم پورے پاکستان میں, اب یہ تو ہو گئے عجم کے علماء. عجم کے علماء میں یہ مولانا اسحاق جو ہے, ان کی بتائی بھی کچھ مسائل اور دلائل جب میں نے اپنے عرب اساتذہ کے سامنے رکھے تو وہ دنگ رہ گئے. اتنا علم ہے اس بندے کا. صحیح, اللہ ان کو کروٹ سب کو جنت نصیب کرے. کہ میرے عرب ایک استاد تھے, وہ بھی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے, فوت ہو گئے, فلسطین سے تھے. مجھے انہوں نے بیان, خطابت, امامت, اس پہ میری انہوں نے ٹریننگ کی. انہوں نے اپنے آپ کو کبھی کسی مکتبہ فکر سے نتھی نہیں کیا تھا. اگر آپ ان کی فلسفی دیکھیں تو آپ کہیں گے وہ سلفی فلسفے کے تھے عالم, مگر اتنے عالم حق تھے کہ سلفی ہی تقریر کر رہا تھا. ایک امام, ایک عالم, شیخ عمر الاشقر غالباً کا نام, امریکہ میں, ان کی تقریر سے اٹھ کے چلے گئے کہ تم یہ سلف کا کام نہیں ہے, تم خلف کے کام پہ ہو جو منافقت میں آ رہے. تو یہ میں نے آپ کو ایک نا سینوپسس دے دیا جو کچھ ضروری ہے. کچھ علماء عرب سے بھی آپ کا عرب, ہاں جی, ایک سے زیادہ کئی. صحیح. ان کا نام ہے طاہا ابو حلتم رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے مجھے ہاتھ پکڑ کے آگے کی. آپ کتنا عرصہ ہو گیا امامت کرتے ہوئے امریکہ کے اندر جو آپ اسلامک سینٹر رن کر رہے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے کم و بیش 23 سے 24 سال ہو. ماشاءاللہ. 2001 دسمبر یا 2002 جنوری میں نے رمضان المبارک سے. اور وہاں سارا آپ انگلش میں ہی سارا؟ جی. اور یہ بھی بتایا آپ نے اکثر جگہوں پہ کہ ملٹی کلچرل لوگ ہیں وہاں پہ. تو ہمارا شہر ہے نا, اس کو لوگ کئی بار مذاق سے منی یو این کہتے ہیں. یو ایس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ جو ہے بعض دفعہ ڈیلیگیٹس کو وہاں بھیجتے ہیں, کیونکہ بہت ہی ملٹی ایتھنک. آپ اندازہ کریں ہماری جو مسجد ہے, جمعے کی جو آڈینس ہے اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے. یعنی اب ہمیں جمعے سپلٹ کرنے پڑے, 3 جمعے کروا رہے ہیں کیونکہ جگہ نہیں ہے. امریکہ میں یہ بھی ایک نئی فقہی, ایک ہی مسجد میں 3 جمعے 2 ہو رہے ہیں. تیسرا ٹائم مینجمنٹ کے لیے بھی ہوتا ہوگا نا کہ اس پر یہ ہے اجتہاد. دیکھیں یہ ایک ماڈرن اجتہاد ہے جس پہ غامدی صاحب جیسے بھی اگر فتویٰ دے دے تو ہمیں کوئی مسئلہ. غامدی صاحب تو کہتے ہیں کہ جمعہ کی ضرورت ہی نہیں ہے غیر مسلم ملک کے اندر. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ چلے ان کا ذکر خیر آ گیا. یہ غامدی صاحب میرا خیال ہے, امید ہے مجھے, کیونکہ وہ اب امریکہ میں ہمارے نیبر ہو چکے ہیں, ٹیکسس میں رہتے ہیں. وہ جب وہاں دیکھیں گے نا مسلمانوں کے مسائل ہیں, مسئلے, وہ خود ہی رجوع کر لیں گے. وہ ایز شرعی مسئلہ اس کو بیان کرتے ہیں. بالکل, یہ ضرورت نہیں ہے, یہ تو کام ہی اسٹیٹ کا ہے, اور خطبہ اور جمعہ. شرعی مسئلے کے تحت اتنی بات ان کی صحیح ہے کہ اگر مسلمان ایک غیر مسلم ریاست میں جمعہ نہیں قائم کر پاتے تو ان کو گناہ نہیں ہے. اچھا. وہ مسئلہ یہ تھا, انہوں نے اس مسئلے سے پہاڑ کھڑا کر دیا کہ جمعہ کراؤ ہی نہیں. یہ کیا بات ہے, یہ تو ظلم ہے. دیکھیں اب ایک فری اسٹیٹ میں آپ رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ کو اجازت کروانے کی, تو وائی آپ ایسے فتوے کو پروموٹ کریں کہ یار نہ پڑھو. وہاں تو آلریڈی لوگ مسجدوں سے دور ہوتے ہیں, تو آپ اور دور کرنے کے فتوے دے رہے ہیں ان کو. اس فتوے کا جو مجھے لبے لباب سیکولرز لبرلز, میں نے ان کا فتویٰ یہ سنا تھا. مطلب وہ فتویٰ نہیں لفظ بولتے, وہ کہتے ہیں جی میری رائے ہے, عاجز ہیں وہ ماشاءاللہ, ڈاؤن ٹو ارتھ اوپینین. میں خود امریکہ میں رہتے ہوئے مجھے یہ سمجھ آئی کہ بھائی جمعہ پہ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں. دیکھیں الحمدللہ میں ٹیچر, میں پڑھاتا ہوں, دین بھی اور دنیا دونوں پڑھاتا ہوں.
جو بچے جمعے پر آتے آپ ان کو سامنے کھڑا کر لیں، اور جو جمعے پہ نہیں آتے، جو نہیں آتے نا غیر مسلم ملکوں میں، بھائی وہ 8 to 5 اسکول میں ہوتے ہیں یا 8 to 3، یقین مانے ان میں سے اکثریت ملحد ہو کے نکلتی. ایک ڈاکٹر، میڈیکل ڈاکٹر، اتفاق سے میرے بچے کی اپوائنٹمنٹ تھی، اور اس میں وہ ڈاکٹر ریزیڈنٹ ڈاکٹر جس میں ریزیڈنسی میں ہوتا ہے، وہ آیا جی، خطرناک واقعہ. میں نے اس کو کہا کہ ہمارے تو مسجد میں قریب، میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں، آئیے پاس ہے آپ سے 5 منٹ کی واک پہ. اس نے کہا I will come to prayer when my parents come to pray. میں نماز پہ اس وقت آؤں گا جب میرے پیرنٹس وزٹ کرنے آئیں گے. مطلب کیا؟ وہ مسلمان صرف ماں باپ کے ساتھ. یہ ہے المیہ. تو واقعی یہ پاکستان کی سوسائٹی کے اندر بھی یہ معاملہ چل رہا ہے کہ جو ہمارے ملحد ہیں نا، جو ماڈرن ملحد ہیں، وہ ڈرپوک بہت ہے. یعنی وہ سوسائٹی کو فیس نہیں کر سکتے. یعنی یونیورسٹیز کالجز کے اندر جو الحاد اس وقت پھیل رہا ہے، ایتھیزم پھیل رہا ہے، اس میں سوسائٹی کا پریشر ان پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ بھی اپنے چہرے کور کر کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کو پتہ نہ چلے، ہماری فیملیز کو نہ پتہ چلے، کیونکہ اگر پتہ چل گیا تو ہم جائیداد سے بھی فارغ، ایجوکیشن سے بھی فارغ. ہمارے جو باپ ہے اگر وہ مسلمان ہے تو وہ تو پیسہ بھی کھینچ لے گا، ہمیں گھر سے نکال دے گا، سوشل بائیکاٹ شروع ہو جائے گا، فرینڈ سرکل ایوری تھنگ ول بی فنش. تو آپ کے خیال میں کیا یہ ڈرپوک ہے یا؟ دیکھیں ملحد جو ہے نا، وہ میں مسجد کی جیسے بات کر رہا تھا کہ ہماری اتنی ملٹی کلچرل جگہ ہے، وہاں پر 50 سے زیادہ ملکوں کے لوگ، اور ان میں کئی فقہ، ایسی بھی فقہ ہیں جن کا میں نے کبھی زندگی میں ذکر نہیں سنا ہوتا تھا، ایسی فقہوں کے لوگ. اور تیسرا ایک گروہ وہ ہے جو ایگنوسٹک یا ایتھیسٹ قسم کے لوگ ہیں. صحیح. وہ بھی آ جاتے ہیں، یہاں بھی وہ ہوتا ہے. صحیح. یہ سوشلی فٹ ان کرنے کے لیے نا بہت سارے لوگ ہیں جو جمعے پر، بھلے وہ غیر مسلم ملک میں ہو، امریکہ جیسی جگہ مسلم وہ آ جاتے ہیں. دیکھیں ان میں ایک ڈر تو ہوتا ہے نا، جیسے ایگنوسٹکس ہے نا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم مکمل طور پر کسی سپر نیچرل پاور کے انکاری نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، بس اگلا جملہ نہیں بولیں گے وہی خدا ہے، وہی اللہ ہے، وہ نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے کوئی ہے. اب ان سے آگے نہیں بول سکتے. ان کو دہریے خود کہتے ہیں کہ تم بزدل دہریے ہو. دہریے خود بھی آپس میں منقسم ہے، ایسا نہیں ہے. پاکستان میں چونکہ الحمدللہ تھوڑے ہیں ملحد، تو یہ لگتا ہے ایسا کہ یہ سارے ایک پیج پہ، نہیں جی، یہ ایک پیج پہ نہیں ہوتے. ان میں بہت ساری سب ڈویژنز ہیں، کئی منقسم ہے. اور زیادہ تر مفتی شمائل والا جو ہوا ہے پیچھے، جاوید وہ انڈین کے ساتھ ان کا ڈیبیٹ، تو اس کے بعد میں جاوید اختر میں نے خود دیکھا ہے کہ ملحد بھی اپنے ملحد کو جو ہے وہ ایکسپوز کئی جگہوں پہ کر رہے تھے کہ یہاں یہ کچا تھا یا اس کا یہ معاملہ صحیح نہیں ہے. مطلب ان میں بھی ایسے گروپنگ ہے. کئی ملحدوں کی کئی قسمیں. ملحدین ہے نا، ان میں ایک خوف ڈر معاشرے کا تو ہوتا ہی ہوتا ہے. مسلمان ملکوں میں پریشر بھی ہوتا ہے. صحیح. اب یہ دیکھیں، یہ بھی تو ایک فیکٹ ہے نا، پاکستان میں لوگ بہت جذباتی ہیں، کوئی مار بھی دیتا ہے، ایسا ہوتا ہے. تو کئی لوگ برملا الحاد کا اظہار نہیں کرتے. I hope they overcome their fears and they make توبہ. انشاءاللہ اللہ کرے واپس آئیں، جیسے ہمارے کئی لوگ آئے بھی. ایک مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، فیملیز کے اندر، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ طلاق کا معاملہ پیش آنے لگے تو وہ فوری طلاق 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتے ہیں، جس کے بعد جو ہے اہل حدیث مسلک کے پاس جا کے وہ فتویٰ لے لیتے ہیں، اور پھر سوسائٹی ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی کہ یار یہ تو اہل حدیث مسلک سے فتویٰ لیا ہے. اس چیز کو ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں، یا وہ آپ کے خیال میں یہ مسئلہ ہے سوسائٹی میں، اس کو اوور کم کیسے کر سکتے ہیں کہ لوگ 3 طلاقیں اکٹھی نہ دے دیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ نا کہ جو پاکستان میں مسئلہ نا، اس لیے یہ طلاق اور ان چیزوں پر سخت قسم کے قوانین بن رہے ہیں جو کہ بالکل غیر شرعی قوانین. انگلش میں ایک محاورہ ہے 2 wrongs do not make 1 right، کہ اگر یہ طلاق کے معاملے میں حلالہ اور اس قسم کی بدماشیاں اور خباثتیں ہو رہی ہیں معاشرے میں، حلالہ سینٹر کھلے انڈر کور، اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ خالی دھمکی کے اوپر بھی لوگوں کو جیل میں بھیج دیں. یہ تو کوئی حل نہ ہوا نا. حل مسئلے کا یہ ہے کہ اس کی تہ میں جانا، جڑ میں جانا، جس کا میں آئیڈیل ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو ملیشیا کی. ہمارے شہر میں ملیشیا کے بھی بہت مسلمان آتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے ملیشیا کی ایک فیملی، ان کے بچوں نے مجھ سے پڑھا آج سے 15 سال پہلے، وہ آج اسی یونیورسٹی میں ہماری آئے اور وہاں پہ انڈر گریجویٹ کر رہے ہیں. میں اس فیملی کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، 5 بچوں کی فیملی، اور میاں بیوی PhD کر کے گئے ود 5 kids. ملیشیا نے کیا کام کیا کہ اس نے کپلس، ارلی ینگ کپلس، ان کے لیے مینڈیٹوری کورس رکھ دیا ہوا ہے. شادی کورس. ہاں صحیح. شادی کورس رکھ دیا کہ وہ کورس انہیں لینا ہے. صحیح. اب کووڈ کے بعد وہ آن لائن بھی ہو گیا.
اس میں وہ آخر میں ان کا ایک امتحان بھی ہوتا ہے, عالم دین سے بھی وہ ملتے ہیں, صحیح, سارے مسئلے مسائل اپنی فقہ کے مطابق ان کو جنوا دیے جاتے ہیں, ان کو سمجھا دیے جاتے ہیں. صحیح, ملیشیا کی ڈومیننٹ فقہ جو ہے وہ شافعی ہے, حنبلی نہیں, مالکی نہیں, حنفی نہیں, صحیح, شافعی ہے. شافعی فقہ میں بھی طلاق کے قوانین میں کئی کمپلیکسٹیز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے ہاں اکثر علماء جو ہیں مکتبہ اہل حدیث سے کہتے ہیں او جی شافعی مسلک بھی ہمارا ہی ہے, ایسے ہی ہے, وہ بھی یہی ہے. ہاں ہاں, آپ اگر فقہ المذاہب الاربعہ کھولیں نا, جو اس میں طلاق کے ابواب ہے, اتنی کمپلیکیٹڈ طلاق کی ورائٹیز ہیں, عام بندہ تو کیا, میرے جیسا بندہ پڑھ کے دماغ گھوم جاتا ہے کہ یار یہ میں اس کو یاد کیسے کروں گا, تو فتویٰ کیسے دینا میں نے. اس کا پہلا حل یہ ہے کہ اس کو روکنا ہے. پریونشن از دا بیسٹ کیور, کہ آپ ان کو ایجوکیشن دیں. یہ ہونا ہی چاہیے تھا, یہ نہیں پتا ہونا چاہیے ان کو پہلے کہ اگر میں ایک حنفی گھرانے میں پلا بڑھا ہوں اور میں امام ابو حنیفہ کی فقہ کو سمجھتا ہوں کہ میں نے اسی سے فتویٰ لازمی لینا ہے, میں باقی کسی سے فتویٰ نہیں لوں گا, تو پھر اس کے لیے حنفی علماء پہ یہ واجب ہے, اگر حکومت نہیں کر رہی نا, اپنے بہنوں بیٹیوں کو بٹھا کے اس کی تعلیم دیں, لڑکوں کو بتائیں, بہنوں کو بھی سمجھائیں کہ تو بھی یہ نہ کہا کر دے طلاق, تو وہ کہتا ہے لو دے دی طلاق, صحیح, پھر کہا طلاق. اب یہاں تو ایسے بھی حنفی علماء فتویٰ دے رہے ہیں, میں نے ان گناہگار آنکھوں اور کانوں سے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم نے ایسے باتوں میں بھی ذکر کر دیا اور دوسرے کمرے میں بیوی سن رہی, شکر الحمدللہ وہ ادھر نہیں ہے, تو ایک طلاق تو ہو گئی. صحیح, لیکن یہ رجعی ہے, غیر رجعی نہیں. صحیح, یہ مذاق ہو رہا ہے طلاق کے نام, یہ تو مذاق ہے. دیز آر obsolete فتویٰ. اس پر کوئی اور اگر اٹھے گا, حکومت اٹھے گی, 10 مانیں گے, 10 نہیں مانیں گے. پاکستان میں سب کو پتا ہے کہ 70 سے 80% مسلمان حنفی فقہ کو آج بھی فالو کرتے ہیں. یہی حال بنگلہ دیش کا ہے, یہی حال افغانستان کا ہے, یہی حال انڈیا کا ہے. تو علماء کیوں نہیں ایسا کرتے کہ کم از کم ایک کتابچہ ہی لکھ دیں کہ نئے شادی شدہ جوڑے اس سے مسئلے میں کیا کریں جب ان کے ساتھ ایسا ہو جائے. نمبر 1. دوسری بات, اب جب ہو گیا تو میں اگر فرض کریں حنفی گھر میں پلا بڑا ہوں, حنفی فقہ میں میرے والد صاحب حنفی امام ہے, میں ان کا بیٹا ہوں, میں ایک عام مسلمان ہوں, مجھے نہیں پتا یار یہ فقہ کیا ہے, کیا مجھے حق ہے کہ میں ایک اہل حدیث مسلک کی مسجد سے فتویٰ لوں, یا میں جا کے سعودی عرب کے ایک عالم دین سے, جامعہ ازہر والے سے, یا جامعہ ام القرآن سے مکہ میں یا مصر والے, کیا میں ان سے فتویٰ لوں؟ ٹیسٹ کر لیں آپ عوام کو. آپ انہیں اگر کہیں گے نا میں نے سعودی عرب سے فتویٰ لیا ہے, بھلے وہ بریلوی بھی ہوں گے نا, وہ کہیں گے بسم اللہ جی سعودی عرب, اور وہ مدینہ منورہ سے وہ فتویٰ, تو سر آنکھوں پر. جامعہ ازہر کا فتویٰ جب نام لے گا نا, یہ فرقہ واریت کی لعنت کا یہ رزلٹ ہے کہ جب میں کہوں گا نا جی میں نے مکتبہ اہل حدیث سے فتویٰ لیا, وہ لکھا ہوتا ہے جامعہ فلانا سلفیہ, جامعہ محمدیہ سلفیہ, جامعہ بلال, آگے سلفیہ, نام سے پتہ چل جاتا ہے, وہ لیٹر ہیڈ میں سلفیہ اہل حدیث اوجی ہوتے ہیں, بھاپی ہوتے ہیں, اعوذ باللہ. تو اس سے دراڑ بڑھ جاتی ہے. تو میری درخواست ہے, زیادہ جو میری طلاق کی ویڈیوز ہیں سب سے زیادہ وہی دیکھی جاتی ہے. پہلا ہو گیا, میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے بچنا کیسے, ملیشیا والا ماڈل. دوسرا مسئلہ کہ اگر ہو گیا ہے, اگر میں ہی ہوں, مجھے پورا حق حاصل ہے کہ میں دنیا کے کسی بھی عالم دین سے رجوع کر سکتا ہوں, فتویٰ لے سکتا ہوں. 2 کے بعد تیسرا آپ کا ایک سوال تھا لوگوں کا, ان کو کیسے سیٹسفائی کریں. اب فتویٰ لے لیا اہل حدیث مسلک سے کہ جی انہوں نے نکاح کروا کے واپس بھیج دیا ہے, جی رجوع کروا دیا ہے. ہاں جی. اب کیا ہوتا ہے یہاں پہ فقہ حنفی کو فالو کرنے والے یا دیوبندی بریلوی گھرانوں کے اندر, کہ وہ کہتے ہیں یار تم لوگ حرام کی زندگی گزار رہے ہو, تو اب ہم نے آپ سے آپ کا سوشل بائیکاٹ کرنا ہے, آپ سے کوئی نہیں ملے گا, جو ان سے ملے گا ان سے بھی نہیں ملنا. آپ اس کا کیا کریں, بچوں کے اوپر حرام کے فتوے اور یہ سب چیزیں, اور میاں بیوی کے اوپر اس کو کیا کریں. یہ جو فیملیز بائیکاٹ ایسے کرتی ہیں نا, ان فیملیز کے اس وقت جو سردار ہیں نا, جن کے سر یہ پگڑی جاتی, وہ ہیں میرے پیارے محبوب, میں دل سے محبت کرتا ہوں, میرے مسلمان بھائی ہیں, مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ تعالی. اس میں اس وقت سب سے زیادہ جو وائرل ورڈز ہیں نا, انہوں نے کہا کہ خبردار اگر تم نے ایسے فتویٰ لیا کسی اور سے. کتنا مفتی طارق صاحب کو تو حکمران بھی بلاتے ہیں کہ یہ تو یونٹی اور یہ اور وہ فرقہ وارانہ ان کی باتیں, ان کی سب سے غلیظ فرقہ وارانہ حرکت یہی ہے. میں نے پہلے ہی کہا میں ان سے محبت کرتا ہوں, واللہ I love him as my brother. دین کا اچھا کام, میں ان کے لیکچرز بھی سنتا ہوں, میں ان کو انڈورس کرتا ہوں بہت, لیکن اس مسئلے میں انہوں نے ظلم کیا.
انہوں نے لوگوں کو اسلحہ مہیا کر دیا ہے. یہ زبان کا اسلحہ زیادہ خطرناک. آپ لوگ ویڈیوز دکھائیں گے, مفتی طارق مسعود کہہ رہے ہیں یار, ایسا ہو رہا ہے بالکل بھائی, ایسا ہو رہا ہے. مفتی صاحب کے فتوے کے بعد مجھے سویڈن سے کال آئی. ہماری بہن وہاں پہ انہوں نے رو رہی تھی, کہتی میری راتوں کی نیند اڑ گئی, میں نے فتویٰ لے لیا وہاں کے عرب علماء سے. انہوں نے کہا یہ طلاق رجوع والی ہے. صحیح. ان کی زندگی میں کبھی طلاق نہیں ہوئی تھی. ایک مرتبہ یہ واقعہ ہوا, انہوں نے کہا یہ آپ کا پہلا انسیڈنٹ ہے, پہلی واردات ہے, میاں کو کہا شرم کرو, آئندہ اس لفظ کو دھیان سے استعمال کرو, صلح کرو. صلح ہو گئی. کہتی میں نے مفتی صاحب کی یہ ویڈیو دیکھ لی, اب ان کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی. وہ میاں بیوی مصلی پہ بیٹھے اور رو رہے ہیں کہ ہم تو مفتی صاحب نے بولا ہے کہ تم بدکاری کر رہے, تم وہ کام کر رہے ہو جو طوائفیں کرتی ہیں. والعیاذ باللہ, استغفر اللہ. یعنی اتنے ہائی لیول کا مفتی ہو, جس کے میرا خیال ہے مولانا طارق جمیل کے بعد پاکستان میں اگر سب سے زیادہ ویورشپ ان کی ہے, انہیں کیا نا, بہت ہے, بہت. مولانا طارق جمیل کے بعد آئی تھنک ہی از دی نیکسٹ طارق حفظہ اللہ دونوں کو اللہ اپنی ذمہ میں رکھے. آمین. یہ ضرور. تو اس کے بانی یہ مفتیان ہیں, یہ توبہ کریں. یہ سوسائٹی میں پرووکیشن یہ پھیلا رہے ہیں, اور جو عوام ہے نا جو اس طرح کا بائیکاٹ کرتے ہیں, ان سے میں ایک درخواست کروں گا, آپ کو بائیکاٹ کرنے کا حق ہے, مگر پہلے تحقیق کر لیں. تحقیق کریں گے. آپ ان سے جا کر پوچھیں کہ بھئی آپ نے فتویٰ لیا. ایک معاملے میں تھوڑی سی درخواست کروں گا ان مفتیان سے جو جھٹ سے فتویٰ دیتے ہیں صلح کرو صلح کرو. یہ بھی غلط ہے. پورا معاملہ ہی نہیں سنتے. وہ فتویٰ دینے کو تیار ہوتا ہے, او اچھا آپ فلانے مسلک سے ہیں, اور ہم دیتے ہیں آپ کو فتویٰ, آئے جی. وہ بندے اپنی طرف راغب. دیکھیں ہر جماعت میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. بعض دفعہ لوگ اپنے ہی گروپ کے فتوے کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. صحیح. ہوتا کیا ہے, میں ایسے کچھ کیسز میں جانتا ہوں کہ ایک فیملی کی میرا خیال ہے 3 نہیں 4 پراپر طلاقیں ہو چکی تھیں. 4 پراپر طلاقیں ہو چکی تھیں, مگر افسوس کے ساتھ ان کو ایک فتویٰ مل گیا. اس میں غلطی کس کی ہے؟ جس نے فتویٰ پوچھا اس نے بھی پوری بات نہیں بتائی, اور جس نے دے دیا اس نے بھی تحقیق نہیں کی. یہ خطرناک. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی بھی ہمیں کہ قرب قیامت ایسے عالم آئیں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے, دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ سارے اس میں اللہ سے ڈر جائیں سارے. بالکل. میں خالی ایک کو نہیں سنگل آؤٹ. جی. تو یہ ہے اس کا حل. یہ جو لوگ ہیں نا, میرا نمبر اکثر جگہ پبلک تھا, میں نے اپنے آپ کو واٹس ایپ یہ وہ سوشل میڈیا سے ہٹا لیا. کچھ سال پہلے میری علمی سرگرمیاں, تحقیقی سرگرمیاں بہت زبردست متاثر ہوئی. مجھے خواتین اور ان کے شوہر کالیں کر کے کہہ رہے ہیں جی ہم سیٹسفائی نہیں ہو رہے, ہماری صلح تو ہو گئی ہے. اچھا صلح بھی ہو گئی, گھر میں نیا مہمان بھی آ گیا, صحیح, ہم سیٹسفائی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی آپ نہیں سیٹسفائی تو پھر وہ سیٹسفیکشن کے لیے وہ دوسرا کام کر لیں. پھر صحیح, آپ کو اب خیال آیا بھائی اب آپ چھوڑیں, جس نے آپ کو فتویٰ دیا بھلے وہ میں ہوں یا کوئی اور, اس کا اللہ کا, وہ اس نے اپنی خبر میں جانا ہے. آپ نے فتویٰ لیا, آپ نے اس کو صحیح مانا, آپ آگے چلیں. بالکل بات. یہ میرا ان سب کو جواب ہے جو بار بار مجھے تنگ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے میں نے اپنا نمبر ہٹا لیا ہر جگہ سے. بھئی ہمیں سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی, ہمیں مفتی طارق مسعود صاحب خوابوں میں آ رہے ہیں. ہاں تو اس کا حل کیا ہے؟ ان کو کہیں بھئی اگر آپ کو وہ خوابوں میں آ رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں, کیا پتہ شیطان ان کا روپ دھار کے آ رہا ہو. بالکل بھئی سوائے میرے آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام فداہ امی و ابی و روحی, بھلے میرے ماں باپ ہوں, بھلے کوئی مفتی ہو, کسی کی بھی شکل میں شیطان آ سکتا ہے. تو کیا بتاؤ شیطانی وسواس ہو, اعوذ باللہ پڑھے اور آگے چلے. علی مرزا صاحب جن کے اوپر آپ اکثر ویڈیوز کے اندر رسپانس بھی کرتے ہیں, کہیں ان کی سپورٹ, کہیں ان کے اگینسٹ بھی چیزیں چلی جاتی ہیں ان کے فالوورز کے مطابق. ابھی وہ جیسی جیل سے باہر آئے, انہوں نے ایک ایجنڈے کے اوپر, کچھ لوگوں کے مطابق وہ ایجنڈا ہے, کچھ کے مطابق کوئی اور معاملہ ہے, تو انہوں نے آتے ساتھ ہی جو لوگ اندر توہین یا اہانت کے کیسز کے اندر ہیں اس وقت جیل کے اندر, انہوں نے ان کا وکیل بن کے سوشل میڈیا کے اوپر ایک سمجھیں معاملہ اوپن کر دیا کہ اتنے 100 لوگ اندر ہیں اور وہ ان کے اوپر غلط مقدمات ہے, یا جج ڈرے ہوئے ہیں, یا کوئی ایسی معاملہ, ان کی بیلز ہونی چاہیے. تو اس موضوع کو یا اس موقف کو, ان کا جو موقف ہے اگر آپ نے سنا ہے تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی ماشاءاللہ, میں آپ کو ایک چیز پہ کمنٹ کروں گا. I would like to applaud you کہ ماشاءاللہ آپ نے مجھ تک پوڈ کاسٹ سے پہلے کافی محنت کی ہے. کہ آپ نے دیکھا کہ میری ویڈیوز محمد علی مرزا بھائی کے کچھ حق میں بھی ہے اور ان کے کچھ اختلافی بھی ہیں. میں ایک کبھی بھی کسی بندے کے خلاف یا اس کی فیور میں نہ تو اندھا مقلد بن جاتا ہوں اور نہ ہی اس کا اندھا مخالف. دونوں انتہاؤں سے بچ کے چلتا ہوں. حق کی بات کرنی چاہیے. محمد علی مرزا صاحب جب جیل میں گئے نا, اسی سے مدعے سے متعلق میری ویڈیوز میرے چینل پہ اس چیز کی ٹیسٹیمونی ہے کہ میں نے علن اعلان بولا کہ میں محمد علی مرزا بھائی کو گستاخ رسول نہیں مانتا. ہاں ان سے
غلطیاں ہوئی ہوں گی, سلپ آف ٹنگز ہوئے ہوں گے, مگر ایک بندہ گستاخ ہوتا ہے جو ولفلی انٹینشنلی میرے نبی میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ امی و ابی و روحی, کائنات کی ہر چیز متاع دنیا ہر چیز قربان ہو جائے مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آن پہ حرف نہیں آنا چاہیے. میں نے برملا ان کو ڈیفینڈ کیا. دوسری بات یہ, محمد علی بھائی کو پتہ نہیں کیا ہوا جب وہ جیل سے آئے نا, آتے ہی وہ شاہ زیب خانزادہ صاحب اور بہت سارے اور فورمز پہ انہوں نے کھلم کھلا نام لے کے 400 کا عدد بتایا. اچھا 400 جی, کہ 400 کے لگ بھگ کیس ہے, ان سب کو معصوم قرار دے دیا. مجھے اس بات پہ حیرت ہوئی کہ میرے بھائی, میں کہتا ہوں آپ ایک مبلغ ہیں, آپ ماشاءاللہ عالم ہیں, آپ کو اللہ نے دنیاوی ڈگری بھی دی انجینئرنگ کی. بائی دا وے میں بھی الیکٹریکل انجینئر ہوں, مگر میں نے کبھی الحمدللہ اپنے نام کے ساتھ انجینئر نہیں لکھا, نہ شروع میں نہ آخر میں. آپ اپنی تعلیم کا ہی کچھ پاس رکھ لیں, دنیاوی تعلیم کا. 400 کیس پہ بلینکٹ سٹیٹمنٹ دینا, اور وہ بھی کسی عام شخصیت کے بارے میں نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اپنی اذانوں میں نمازوں میں نہیں کہتے, نہ ہماری اذان صحیح نہ نماز صحیح, آپ نے 400 کو بری کر دیا. انہوں نے کھلم کھلا کہا کہ مجھے ایک بشپ تھے, فلاں تھے, فلاں تھے, وہ سابقہ وزیر کے بھائی ہیں, وہ فلاں تھے, انہوں نے کہا مجھے میری بھی بات کرنا, میری بھی بات کرنا. اب ان کو ایسا لگتا ہے, چونکہ وہ ماشاءاللہ قرآن کا بڑا درس دیتے ہیں, اللہ ان کو حق بات کہنے, سننے, سمجھنے, اس پہ عمل کی بھی توفیق دے. ان کو لگتا ہے کہ وہ جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا نا, میں ان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے رہا ہوں. کہتے ہیں نا اپنے بھائی کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دو, التمس لی اخی کا عذرا, تو میں عذر دے رہا ہوں. ان کو لگتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام کی رہائی ہوئی, ان کی رہائی سے پہلے انہوں نے وہ جو 2 لوگ بچ گئے تھے اس کو کہا یار میرے بھی بات کرنا, تو ان کو ایسا لگتا ہے استغفر اللہ, کہاں وہ کہاں ہم. تو بس ایک سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے دماغ میں شاید یہ چیز آ گئی ہے کہ اب میں نے نا لوگوں کا مقدمہ پیش کرنا ہے. دوسری بات جو عوام کہہ رہی ہے کہ آپ کو یہ 400 کا نمبر کس نے دیا ہے, آپ کو کیسے پتا چلا کہ جیل میں 400 لوگ ہیں اور وہ سارے کے سارے بے گناہ, مطلب کس نے بتایا؟ سوچے آپ. اس وجہ سے عوام پاگل نہیں ہے اور لوگ گھاس نہیں کھاتے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ سب planned ہے, یہ اٹس ناٹ رینڈم تھنگ. لیٹ می فنش مائی ٹرین آف تھاٹ کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ جس طرح باہر آئے اور آپ نے کہا اگر آپ کیسز اسٹڈی کریں, آپ نے لوگوں کو یہ امپریشن دیا کہ آپ نے تو کیسز بھی اسٹڈی کیے ہوئے. صحیح, اللہ کی پناہ میری زبان کانپتی ہے کہنے لگے ان میں کچھ ایسے کیسز ہیں جن میں قرآن پاک کے ساتھ گستاخی کی گئی ہے, بدکاری کے لیول کی. ڈی این اے پروف. بھائی ڈی این اے پروف سے بڑا کیا پروف ہوگا, اور آپ نے اس کو معصوم قرار دے دیا. اللہ سے ڈریں, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. ایجنڈا اگر یہ نہیں تھا تو آپ ثبوت دیں کہ آپ نے ان 400 لوگوں کی فہرست کہاں سے لی. آپ کو 400 لوگوں کی فہرست کس نے دی؟ اگر آپ نے خود سے لی تو کیا آپ نے وہ تمام کیسز کو اسٹڈی کیا؟ آپ نے خانزادہ صاحب کے شو میں آنے تک بات کرنی, میں کچھ کہوں گا, آپ حلف اٹھائے, اللہ کی کتاب ہاتھ میں اٹھائے, کیونکہ آپ کے خلاف لوگ اللہ کی کتاب اٹھا کے آ رہے ہیں. آپ اللہ کی کتاب ہاتھ میں اٹھائیں اور آپ گواہی دیں کہ آپ نے 400 لوگوں کے کیسز کو اسٹڈی کیا اور پھر آ کے آپ نے میڈیا پہ بولا. آپ کا تو دعویٰ تھا کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو اگر آپ علمی کتابی ہیں اور آپ تو انجینئر ہیں, آپ چیزوں کی انجینئرنگ کرتے ہیں, تو میرے بھائی ان 400 کی انجینئرنگ کا اب آپ نے پروف دینا ہے. صحیح. برڈن آف دا پروف لائز آن دا کلیمنٹ. آپ دعوے دار ہیں, آپ نے ان کو معصوم ڈکلیئر کیا. اور آخری بات, اگر آپ نے ان 400 کا کیس پڑھا بھی, اور اگر آپ کو ان 400 کے کیسز پڑھ کے پتہ لگ گیا کہ وہ معصوم ہے, آپ کیا وکیل ہیں؟ کیا آپ کوالیفائڈ جج ہیں؟ آپ نہ تو جج ہیں نہ تو آپ وکیل ہیں. آپ کس حیثیت سے ان کیسز پہ بات کر رہے ہیں جن کے اوپر پینڈنگ ڈیسیجنز ہیں یا ڈیسیجنز ہو چکے ہیں؟ بالکل. نہ تو آپ ایف آئی اے ہیں, نہ تو آپ کے پاس وہ سارے ریسورسز ہیں. دین ہاؤ شوڈ وی کنسیڈر اٹ ناٹ این ایجنڈا؟ کیسے اس کو ہم ماننے کے ایجنڈا نہیں ہے؟ اب آپ اس کا میرے بھائی جواب دیں کہ اگر آپ کو ایجنڈا نہیں دیا, آئی ایم شیور ہو سکتا ہے نہ دیا ہو, آپ خود ہی سے ماشاءاللہ ان سب کے داعی اور وکیل بن بیٹھے ہیں, تو کوئی بات نہیں. صحیح, کوئی بات نہیں, آپ بنے, شوق سے بنے, لیکن آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کسی کے ایجنڈے پہ نہیں آئے, آپ خود سے یہ کام کرنے آئے. اور یاد رکھیں میری یہ بات, اگر آپ خود سے یہ کام کرنے آئے نا تو یہ پھر آپ کی بہت بڑی حماقت ہے. اللہ خیر والا معاملہ فرمائے اور ہدایت دے سب کو. ایک اور چیز اسی کویشچن سے کویشچن ایک چیز نکل رہی ہے. جی. جیسے مثال کے طور پہ علی مرزا صاحب وہ ہستی ہیں جو مختلف بڑے بڑے ناموں کو اپنا استاد بنا کے یا
میں اس کے لیے ٹرم یوز کرتا ہوں منہ بولا استاد، کہ کبھی زبیر علی زئی صاحب کو اپنا استاد بنا کے پیش کر دینا، کبھی مولانا اسحاق صاحب کو اپنا استاد بنا کے پیش کر دینا، کبھی جو ہے وہ الیاس اتاری صاحب کو اپنا استاد بنا کے پیش کر دینا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان شخصیات کی، یا پھر اگر حسینیت کے مقدمے میں دیکھیں تو مولانا اسحاق کا جو ان کو اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ کہنا علی مرزا صاحب کا، تو یو تھنک کہ وہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں ان سب شخصیات، ان سب کے، یا مولانا اسحاق کی اگر ہم بات کریں؟ کسی کو اپنا استاد کہنا، دیکھیں جی میں نے بے شمار لوگوں سے علم سیکھا ہے، دنیاوی دینی. میری یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں جنہوں نے میرے لیکچرارز تھے، میرے پروفیسرز تھے، میں ان کو کہتا ہوں میرے استاد ہیں. ایک استاد وہ ہوتا ہے جو جس سے آپ نے باقاعدہ اس کی شاگردی میں علم لیا ہو، پھر تو دعویٰ سمجھ میں آتا ہے. ورنہ میں لیکچر سنتا ہوں علامہ ناصر الدین الالبانی رحمۃ اللہ علیہ کے، صحیح، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے سنتا ہوں، عرب عجم دونوں کے، اور میں کہتا ہوں جی یہ دونوں میرے استاد. یہ صرف ایک دعویٰ ہے. اب یہ دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا، یہ کیسے پتا چلے گا؟ شاگرد کے اعمال سے. بھئی سیدھی بات ہے، میں اگر ممبر پہ روزانہ کہوں اور میں کہتا ہوں علامہ ناصر الدین الالبانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا، اور میں دعویٰ کروں وہ میرے استاد ہے، بھائی یہ بہت بڑی بات ہے، استاد شاگرد. اب ایک بندہ کہہ دے کہ ہارورڈ یونیورسٹی کا میں گریجویٹ ہوں، ہارورڈ از مائی ٹیچر، my base is Harvard, then I better reflect Harvard, then I better show myself کہ I am worthy of that title. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں میں امام نافع کا شاگرد ہوں. کہاں وہ اور کہاں ہم کہتے ہیں نا، کہاں یہ وہ کہاں وہ لوگ، میں ان کا شاگرد ہوں. تو ہر کوئی کہے گا نا بھائی امام نافع کی قرأت کہاں ہے، ذرا ان کی شاگردی میں تم نے قرأت سیکھی ہوگی. تم تو تلاوت کر رہے ہو امام حفص والی، صحیح، کوفہ والی، تم تو امام نافع کے شاگرد نہیں ہو. جس پر آپ کا اگلا سوال کہ کیا وہ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، یا زبیر علی زئی کے، یا مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے؟ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی اس تڑپ میں، اس کرب میں گزری کہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے بنا. یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ نے ہمیں ایک نشانی دی ہے، ایک معجزانہ طور پر. اتنا بڑا ملک بنگلہ دیش کو بھی کاؤنٹ کرے تو کتنا بڑا رقبہ ہمیں اللہ نے دے دیا. اب ہم پہ واجب ہو چکا ہے کہ ہم یہاں اللہ کا نظام چلائیں. اگر یہ نظام نہیں چلائیں گے تو اللہ کے ہاں ہماری پکڑ ہوگی. تو محمد علی مرزا بھائی، جس ڈاکٹر اسرار کو آپ کہتے ہیں کہ میں ان کا شاگرد ہوں، میں ان کا شاگرد ہوں، وہ میرے استاد ہیں، وہ میرے استاد ہیں، آپ نے کبھی اپنے پلیٹ فارم سے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں خلافت راشدہ آنی چاہیے؟ نہیں، وہ تو کہتے ہیں اچھا سیکولر نظام آ جائے. یہ ان کے الفاظ ہیں. اچھا، بالکل یہ ان کے الفاظ ہیں کہ یہ مولویوں کیا تو میں نہیں جانا چاہیے، سیکولر نظام آ جائے تو زیادہ اچھا ہے. بھائی پھر تو یہ ان کے الفاظ ہیں، میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں. نہیں پھر نہیں، میں نے اپنے استاد سے کچھ سیکھا. ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ، میں بھی انہیں اپنا استاد مانتا ہوں، اس دعوے سے میں کہہ سکتا ہوں، مگر میں غداری نہیں کروں گا ان کے مشن سے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں سیکولر نظام آ جائے. ڈاکٹر اسرار نے برملا کہا کہ جب میں خلافت کی بات کرتا ہوں، یا مولانا مودودی کرتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ مولوی کے ہاتھ میں ڈپٹی کمشنری دے دو، یا مولوی کو مریم نواز کے ساتھ پاور دے دو. یہ کسی نے نہیں کہا، یہ تو قطعاً نہیں بات. مولوی کو تو تھوڑی بٹھانا ہے، انہوں نے تو نہیں ایسی بات. وہ تو جو بھی. اب اگلا بندہ آپ کا، کیا وہ مولانا اسحاق کے شاگرد ہیں؟ دیکھیں مولانا اسحاق نے جو واقعہ کربلا اور ان موضوعات پہ قلم اٹھایا اور اپنی زبان سے بھی ارشاد فرمایا نا، یہ اہل سنت کے ہاں جس نے یہ کام کیا نا، اس کے لیے بڑا مشکل مرحلہ. یہ آج سے نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان پر بھی الزامات لگے تھے کہ بھئی یہ اہل بیت کا اتنا نام کیوں لیتا ہے. ہمارے سنی اماموں نے، محدثین نے، بخاری مسلم کی روایات بیان کرنے والوں نے کوڑے کھائے، مارے کھائیں وہ احادیث سنانے پر جن میں اہل بیت کا تذکرہ. کیونکہ ایک مخالفت پھیل گئی تھی نا، شیعہ ازم اتنا پھیل رہا تھا کہ جو کوئی بھی اہل بیت کا تذکرہ کرتا تھا لگتا ہے یار یہ تو ان سے میچ کر رہی بات، مگر محدثین نے اس سے بالا تر ہو کے حق بیان کیا. تو مولانا اسحاق ایسے معاملے میں آئے اور انہوں نے ایک ایسا اینگل کربلا کا بتایا، تقریباً وہی تھا جو مولانا مودودی بھی بتا چکے تھے. مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تو سارے عزت کرتے ہیں نا، اہل حدیث اور دیوبند تو بہت زیادہ کرتے ہیں، تھوڑا بہت کچھ بریلوی بھی کرتے ہیں. مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ کربلا اگر تم نے صرف کہانی سنانی ہے نا، تو پھر تم میں اور شیعوں میں کوئی فرق نہیں. میں تو یہ اس لیے سناتا ہوں اللہ کے بندو، وہی والی بات، وہی مقدمہ جو مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا. کسی دن اس زمین پر اللہ کی قوت بالکل بندوں کی نہیں، اللہ کی ہو،
اللہ کی کتاب حاکم ہو، یہ تھا مقصد. بالکل. یہ بات محمد علی مرزا بتائیں کہ سوائے مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی بتائے ہوئے حوالے اور کوٹیشنز کے، انہوں نے ان کے مشن کے لیے کیا کیا. صحیح. کبھی انہوں نے کہا ہو کہ ان کا مشن بہت ضروری ہے؟ اگر نہیں کہا تو پھر وہ شاگرد نہیں ہو سکتا. یا چلو مولانا اسحاق نے کہہ دیا ہو کہ یہ میرا شاگرد ہے. نہیں، وہ تو اپنی لائف میں اس سے اختلافی چیزیں، لائک 3 طلاق والا مسئلہ، اس پہ باقاعدہ کسی شخص نے ان سے سوال کیا ہوا کہ یہ محمد علی مرزا، اور انہوں نے ایسے رسپانس کیا جیسے محمد علی مرزا، اچھا کون؟ اچھا ظاہری بات ہے کوشچن یار اگر پوچھ رہا ہے ان سے اس کے بارے میں تو وہ ان کو تو کہنا چاہیے تھا اچھا وہ اپنا بچہ، اپنا اسٹوڈنٹ علی مرزا، اپنا شاگرد. انہوں نے تو نہیں ایسا کہا جی. تو بہرحال انہوں نے تو اوپنلی اس کے اگینسٹ چیز کے اوپر گئے. خیر کسی کو ویڈیو چاہیے وہ ہم دے بھی دے سکتے ہیں. وہ 3 طلاق والا ہی مسئلہ تھا جب انہوں نے اجماع کا دعویٰ کر دیا تھا. ٹھیک ہے، ہاں چیز اور طرف نکل جائے گی. آپ کی ویڈیو پہ اس مسئلے پہ ریکارڈ یاد آ گیا مجھے. ٹھیک ہے، لیکن مولانا اسحاق تو اس کو اپنی لائف میں ڈس آن کر کے چلے گئے. اور یہی حال زبیر علی زئی کا تھا. جی جی. زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان کو کہا تھا یہ پاگل ہے. ہاں، وہ بھی لوگوں نے آڈیوز بعد میں اہل حدیث مکتبہ فکر سے لوگوں نے حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا بے وقوف ہے وہ. ہاں، نہیں کہا میرا شاگرد ہے. نہیں، شاگرد نہیں مانا. بالکل. حالانکہ کئی ویڈیوز میں ان کے ساتھ ہے لیکن انہوں نے نہیں کہا یہ اپنا شاگرد ہے. نہیں کہا. جیسے انٹرویو کیا ہے، جیسے میں آپ سے انٹرویو کر رہا ہوں، میں کل کو کہوں میں تو حافظ نعمان کا شاگرد ہوں تو آپ کیسے مانیں گے؟ مجھے کسی نے مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی ٹیم میں سے کچھ ساتھیوں نے کٹ کر کے انہی کے خطبات میں سے بھیجے کچھ ٹکڑے جس میں وہ کہہ رہے ہیں وہ میرا بچہ نعمان امریکہ چ میرا بچہ ہے. وہ خطیب ہے امریکہ چ. وہ مینو اس دن انہوں نے پوچھا مولانا دسو تو انہوں نے مجھے بڑے پیار سے میرا نام لے کے تذکرہ کیا ہوا ہے اس سے زیادہ خطبات میں. تو یہ میرے لیے بڑے شرف کی بات. آپ یہ اس سے بھی ایک سوال سامنے میرے ابھی ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ کی ان سے فون پہ بہت رابطہ تھا. ٹھیک ہے، آپ ان کو بہت تنگ بھی کرتے رہے فون کے اوپر. تو آپ نے ان کو کیسا پایا؟ ایک ٹیلی فونیکلی جو آپ کا ان سے رابطہ رہا، یا پھر ان سے آپ نے کیا اس معاملے کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہو جو آپ نے بہت ہی گمبھیر قسم کا ہو جو انہوں نے آپ کو فون کے اوپر سمجھا دیا ہو جو آپ چاہیں آن ریکارڈ آ جائے؟ ہاں، ایک بات آن ریکارڈ میں لانا چاہوں گا کیونکہ ان کی ذات کے متعلق نا بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ صحابہ کرام سے نعوذ باللہ بغض رکھتے تھے. استغفر اللہ. اس معاملے پر میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں تقریباً 2 سال تک ان سے دور رہا اسی وجہ سے. مجھے لگا وہ شاید ایسے تھے. استغفر اللہ، میں سچ بتا رہا ہوں، دل کی بات. پھر میں نے ان سے ٹیلی فونک رابطہ کرنا شروع کیا. ظاہر بات ہے میں پردیسی بندہ ہوں تو میری زیادہ میں نے الحمدللہ وہ کام کیا جو کورونا کے دنوں میں لوگوں نے کیا. اب use the technology when there is a will there is a way. اگر آپ کی نیت ہے تو کام ہو جائے گا، اللہ راستہ بنا دے گا. جیسے ہم ملیں، یہ will اور way کی بات ہے. تو میں نے ان سے رابطہ شروع کیا اصل میں اپنے بچوں کے ناموں کے سلسلے میں. اچھا، نام رکھتے سب سے پہلا. ہاں، میرے دوسرے استاد ہیں جو دیوبندی، ان سے پہلے فتویٰ لیا کہ یہاں ایک کلچر ہے بہت گھروں میں کہ لاسٹ نیم باپ کا لازمی ہونا چاہیے. دیوبندی میرے استاد نے بھی کہا ضروری نہیں، انہوں نے بھی کہا ضروری نہیں. اور مجھے وہ جگہ بھی یاد ہے کہاں میں ان سے سوال پوچھا. میں ہائی وے پہ آ رہا تھا دوست کے ساتھ، تو میں ڈرائیونگ سائڈ پہ نہیں تھا. تو میں نے یہ سنی جو علماء ہے وہ اکثر کہتے ہیں یار یہ جو واقعات ہے نا، ارشاد الحق عصری صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعات ہیں نا یہ صحیح ہیں، یہ تھے حق گو، ان میں خدا خوفی تھی اور ہے. کہتے تھے یار ان کا ذکر نہ کرو. ان کا ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے، دلوں میں صحابہ کرام کے بارے میں قلق آ جاتا ہے، شائبہ ہے، خطرہ ہے کہ آپ پٹری سے نہ ہٹ گئے. وہ شائبہ میں نے دیکھا، ایکسپیرینس کیا. میں نے بھی لٹریچر پڑھا ہوا ہے الحمدللہ. میں نے ان سے بات کرتے کرتے کچھ الفاظ کہے ایک صحابی کے بارے میں کہ بھئی ایسا، یہ تو پھر اس سے پتہ چل گیا کہ یہ صحابی رسول جو ہے نا بس یہ صحابیت سے لگتا نکل گیا، یہ انہوں نے غلط کیا. یہ بہت میں نا سخت الفاظ بول رہا تھا. انہوں نے کہا نا 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 بیٹا ایسے نہیں، نعمان بیٹا نہیں نہیں نہیں. یہ مجھے جگہ بھی یاد ہے. میں نے ایک طرف ریکارڈر لگایا ہوا تھا، وہ ریکارڈنگز کہیں پڑی نہیں ہے، اللہ کرے میرے مرنے سے پہلے وہ آ جائیں. ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ریکارڈر لگا ہوا ہے اور ایک ہاتھ میں فون ہے اور میں کچن میں کھڑا ہوں اپنے کچن میں. انہوں نے کہا نا بیٹا نعمان یہ نہیں کرنا. غلطی کو اگر غلطی نہ ماننا تو ابلیس ہو جاؤ گے، اور غلطی کو غلطی مان کے اگر گستاخی شروع کر دی، بدتمیزی بدلحاظی شروع کر دی تو پھر بھی فاسق ہو جاؤ گے. دونوں انتہاؤں سے بچ کے درمیان میں چلنا ہے. حق کو مان کے اس سے سبق سیکھنا ہے کہ اگر میرے باپ دادا سے یہ غلطی ہوئی تو میں یہ کام نہ کروں. بالکل. صرف غیر مسلم بھی آتے ہیں آپ کے پاس اسلام
کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے, اور کچھ لوگ کنورٹ بھی ہو جاتے ہیں. آپ کے ہاتھ پہ ماشاءاللہ سنا یہی ہے کہ درجنوں لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا. ان کا کوئی ایسا واقعہ کسی مسلمان بندے کا, عورت کا جو ریورٹ ہوا ہو, وہ کوئی ایسا کوئی واقعہ ایمان افروز جو آپ بتانا چاہیں, آن ریکارڈ لانا چاہیں, جو پہلے کبھی ریکارڈ نہ کروایا ہو؟ یقین والے آپ نے جب یہ سوال پوچھا تو میرا دل کانپ گیا یہ سن کر کہ اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے. اور ایسا میں کبھی پبلک میں لوگوں کو نہیں بتایا کہ میرے ہاتھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا. اور ایسے واقعات ہیں یقین مانے, جب لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نا تو سب سے پہلے خود پہ شرم آتی ہے کہ اگر یہ لوگ غیر مسلم ہی چلے جاتے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ حجت قائم کر دیتے کہ ہم تو مسلمان ہونے والے تھے, ہمیں اس نے نہیں بتایا تھا, یا اس کے برے عمل سے ہم دور ہو گئے, اسلام سے ڈر گئے, تو ہمارا کیا بنتا. یقین مانے ایسے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں آ کر کہ میں کہتا ہوں یار میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں, واقعی نہیں کچھ کیا. یہ وہی جو اللہ نے کہا نا, وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. مکی آیت ہے سورۃ القصص. غالباً ابو طالب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کی وجہ سے یہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ آپ کی چاہت سے نہیں ہدایت ملی اللہ کی. میں آپ کو نا ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک ہی فیملی کے 2-3 لوگ مسلمان ہوئے. اچھا ماشاء اور اللہ نے مجھے یہ شرف بخشا. ایک سسٹر کلمہ پڑھایا, الحمدللہ نکاح پڑھایا. کچھ جو مسلمان ہوتے ہیں لگتا ہے کہ یار یہ اللہ نے واقعی کسی وجہ سے ان کو چنا ہے. اس لڑکی کا جو باپ تھا نا, اس نے اپنے ایک مسلمان ملازم کو کہا کہ میں چاہتا ہوں تم میری بیٹی کے ساتھ ڈیٹ کرو, ڈیٹ پہ جاؤ. اب وہ بندہ شریف بندہ تھا, اس نے کہا I don't do this, I'm from Africa. میں افریقہ سے ہوں. افریقہ کے جو مسلمان ہیں زیادہ تر بڑے سخت ماشاء سیدھے چلنے والے ہیں. میں نے کہا we don't do that. جو مسلمان تھا جو ملازم, نے کہا we don't do this. کہتا ہے میری بیٹی میں تمہیں کیا برائی لگی, isn't she handsome, خوبصورت نہیں ہے. گوروں میں یہ خود کرواتے ہیں ڈیٹ, جیسے ہمارے ہاں ارینج شادی ہوتی ہے نا, وہاں ارینج ڈیٹنگ کرواتے ہیں تاکہ ان کو اسی میں لائف پارٹنر مل جائے, سوشلائزیشن بھی ہو جائے اور پارٹنر مل جائے. وہ ان کا طریقہ ہے, بس گمراہ ہو چکے ہیں. بالین اس نے انکار کیا. اس نے کہا پھر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا I like your daughter, مجھے ایکچولی وہ پسند ہے, پتہ نہیں میں اس سے پسند ہوں کہ نہیں. ہاں میری اس سے ملاقات کرا دو, ساتھ پاس بیٹھو, اگر میں اس سے پسند آ جاؤں تو ہم شادی کر لیں. اسی کو ڈیٹنگ تم کہہ لو, میں نے اس کو نکاح کہنا. نکاح 2014 یا 15 کی بات ہے, میرے پاس اس کی ویڈیو بھی ہے. صحیح. میری والدہ بھی وہاں مسجد میں موجود تھی. وہ آئی, کلمہ پڑھا, نکاح ہوا. وہاں خواتین ہی زیادہ تھیں, مرد ہم سے 2-3 ہی تھے. تو میری ماں بھی وہاں موجود تھی, اللہ سب کو سلامت رکھے. لو جی وہ کلمہ پڑھ لیا اس نے, شادی شدہ. آپ یقین مانے وہ اتنے پکا ان کا اللہ تعالیٰ نے تعلق بنایا, انہوں نے لیگل شادی کبھی کی نہیں. اچھا. لیگل رجسٹر اب ہوئی جب اس کے شوہر کا کوئی بیماری ہوئی اسی لڑکے کی, تو وہ اس نے کہا میں تو سسٹم میں اس کی وائف بھی نہیں شو ہو رہی, تو میں نے ان کی لیگل شادی بھی ابھی کروا کے آیا ہوں. میں الحمدللہ میری بہت ساری ڈیوٹیز جو میں کام کرتا ہوں فی سبیل اللہ الحمدللہ تقریباً آلموسٹ نیور فی سبیل اللہ میں لوگوں کی جو لیگل شادیاں ہوتی ہیں نا, میرج آفیشیشن, آئی ایم آفیشین فار دی اسٹیٹ آف مشیگن, وہ بھی کرتا ہوں. اس کی فیملی سے ایک بندہ آیا, کہتا ہے آئی وانٹ ٹو بیکم اے مسلم. میں کہا میں نے تمہیں کبھی دیکھا نہیں. اسی کی فیملی سے, ہاں وہ خاتون کی. صحیح. اور یہ وہ بندہ آیا ہے اس کے مسلمان ہونے کے 5-6 سال بعد. صحیح. میں نے کہا where do you live, I've never seen you, you are his مطلب her true brother, تم اس کے حقیقی بھائی ہو؟ کہتا ہے yeah we're blood brother and sister, we are biological brothers and sister. میں نے کہا جی اوکے. اچھا اس کو میں نے کوئی تبلیغ نہیں کی. صحیح. میں نے کہا سسٹر نے تمہیں کنورٹ کرنے کو کہا؟ کہتا ہے نو. میں کہا پھر کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے کہ I was hit by a disease جس کی وجہ سے میں ہاسپٹلائز ہو گیا. ہاسپٹلائز ہوا, کوئی بہت عجیب چیز ہوئی, اور انہوں نے مجھے آ کے ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ ڈیزیز کیوریبل ہے جو بھی تمہیں ہوا, بٹ فرام ناؤ آن تم خنزیر, پورک, پگ نہیں کھا سکتے. صحیح. اگر تم نے زندہ رہنا. صحیح. بڑا کوئی عجیب سی اس بیماری کا نام. صحیح. تو میں نے کہا what this has to do with اسلام, اور تو کرسچینٹی میں بھی حرام ہے, یہودیت میں بھی حرام ہے. میں نے کہا وجہ کیا ہوئی؟ کہتا ہے no, God has hit me with a miracle. مجھے گاڈ نے ایک معجزہ دکھایا ہے. I used to make fun of her. کہتا ہے وہ جب گھر آتی تھی I would put pig in front of her. I would put food that has pig in it. جان بوجھ کے حرام اس کے آگے رکھتا تھا, اور جوک کرتا تھا کہ ہاں ہاں میں کھا رہا ہوں. آپ دیکھیں نا, ایک بندہ, میں آپ بچپن سے چھوٹے ہوتے کھاتے انڈے کھاتے آئے, اور ہمیں پتا چلے مسلمان ہونے کے لیے انڈے حرام ہو گئے. کتنا بڑا امتحان ہے آپ کا. ایک ظاہری ٹیسٹ ڈیولپ چیز ہے, آپ کو تو حلال لگتی تھی وہ اب حرام ہو گئی. کہتا میں اس کا مذاق اڑاتا تھا.
اور ایک دن اس نے مجھے کہا کہ I'm not gonna answer you, میں تمہیں جواب نہیں دوں گی, my God will answer you. صحیح. کہتا ہے یہ گاڈ نے آنسر کیا, that's why I'm Muslim. ماشاءاللہ. کلمہ پڑھ لیا, اس کی وائف نے بھی پڑھ لیا. اسی گھر میں سوچے 3-4 مسلمان ہوتے. یہ I hope you like the story. معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں ہر اسکول کی ویڈیوز آپ کو نظر آتی ہیں, بچے ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, ان کے کوئی ایسے ایسے فنکشنز ہو رہے ہیں, تو اس میں ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ وہ بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کو فورسفلی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو کر دیتے ہیں بچپن سے, اور ان میں حجابی پیرنٹس ہیں جو ان بچوں کو ایسے ماحول کے اندر چھوڑ کے آتے ہیں. تو آپ ان ماں باپ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو اپنے بچے کو اسکول میں داخل کروانے لگے؟ ان کو کیا سوچنا چاہیے مسلمان لوگوں کو خاص طور پہ, کہ وہ کیسے اسکولس کو دیکھیں, کس طریقے سے اس پروسیس کے اندر جائیں, کیونکہ ایجوکیشن ہے 17-18 سال کی ایجوکیشن کے اندر ایک بچے کو ایک پوری لائن آپ نے شروع سے دینی ہے بچپن سے, تو وہ کیسے ماں باپ اس کے اوپر جائیں کہ ان کا بچہ ایک اچھا مسلمان بن سکے؟ گڈ کوشچن, ویری گڈ کوشچن, ماشاء اللہ. دیکھیں جی, ہم سے زیادہ اس درد سے کوئی نہیں واقف جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں. ہماری وہاں یقین مانے اگر تعلیم جو ہے نا ہمارے بچوں کی اگر وہ محفوظ ہو جاتی ہے نا, تو پھر ان ملکوں سے زیادہ سیف نرچرنگ کنٹری کوئی ہے ہی نہیں, کہ جہاں آپ مسلمان بھی رہیں گے, اچھے نیک انسان بھی بنیں گے, اور ایک اچھے پروڈکٹیو سٹیزن بھی بنیں گے سوسائٹی کے لیے. ویری انفارچونیٹلی ہمارے پاس اس کے ریسورسز بہت لمیٹیڈ ہیں وہاں پر. کیوں؟ میرا بچہ ایک کلاس میں جاتا ہے, وہاں 99.9% ساری آڈینس جو ہے وہ نان مسلم ہے, وہاں ڈیٹنگ بھی وہ کریں گے, سارا کچھ کرتے ہیں. ڈسپائٹ آل آف دیٹ اسٹرگل, شاکنگلی انف آپ سرپرائز ہوں گے, ہمارے اتنے رائٹس ہیں کہ میری بیٹی اس وقت نان مسلم اسکول میں جا رہی ہے. میں ویسٹ میں رہتا ہوں, میرے پاس 2 آپشنز تھیں, یا تو میں اس کو کسی بڑے شہر میں موو ہو جاتا, وہاں پہ مسلمانوں نے اپنے مسلم اسکولز بنائے جہاں پہ یہ جو آپ نے چیزوں کا سوال میں ذکر کیا نا, الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسی کوئی واحد چیزیں نہیں. اچھا, باہر بھی انہوں نے یہ ختم کیے ہیں اسکول اپنے بچوں کو چوز کیے ہیں؟ پاکستانی, انڈین, عرب مسلمانوں نے ایسے ایسے اسکول بنائے جو کہ پورے کاؤنٹی, سم ٹائم پوری اسٹیٹ کے ٹاپ کے اسکول بن چکے ہیں. وہ وہاں کے پبلک اسکولز کو جن کو گورنمنٹ کی فنڈنگ آتی ہے ان کو بیٹ کر رہے ہیں کمپٹیشن میں. Yes, if you don't believe me, آپ سرچ کریں. میں آپ کو ایک اسکول مثال دیتا ہوں. شکاگو کا ایک اسلامک اسکول ہے. بائی اسلامک I don't mean مدرسہ یا وہاں پہ دینی تعلیم ہو رہی, نو, اس سے مسلم اسکول. دوسرا ہے لینسنگ سٹی, کیپٹل ہے مشیگن اسٹیٹ کا. اس وقت وہ اسٹیٹ میں نمبر 3 یا نمبر 4 پہ ہے. نہ تو وہاں بھنگڑا ہے, نہ وہاں پہ ڈانس ہے, نہ وہاں جیز ہے, اور نہ ہی وہاں پاپ میوزک ہے, اور نہ ہی وہاں ہیوی میٹل ہے. none of that garbage, none of that, and yet they are flourishing. کیونکہ ہمارے پیرنٹس کو ایک گولی دی گئی ہے, آپ کے بچے معاشرے سے پیچھے رہ جائیں گے. دیکھیں, آپ کے بچے کو گٹار کا بھی پتا ہونا چاہیے, تھوڑا سا سروں کا بھی پتا ہونا چاہیے, تھوڑے سے تال اس کو آنے چاہیے, تھوڑا سا ناچنا بھی آنا چاہیے. لیکن شادی بھی تو ہونی ہے نا. کل کو ہم باہر سے جو لوگ لاتے ہیں, بھائی میں 90s کڈ ہوں, میں نے خود دیکھا ہے یہاں کے کچھ شریف شرفا بھی اپنی شادیوں پہ ڈانسرز کو منگوایا کرتے تھے فرام ریڈ ایریاز. I've seen it, I'm a witness. مجھے جو مرضی آپ کو کچھ کہیں گے وہ تمہارا ذہن بڑا گندا ہے, بھائی میرے ذہن میں نہیں ہے, یہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے, اللہ مجھے معاف کرے, میں نے دیکھا ہے. I was a kid, 90s kid, I've seen it. اب کیا ہو گیا, وہ کہہ رہے ہیں نہیں گھر سے ملے, باہر سے کیوں لانا, اسکول ٹرین کر چکا ہوگا, تیار کر رہا ہے. ایسا ڈانس پیش ہو رہا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے, ملک صاحب آج تے مزہ ہی آ گیا. اعوذ باللہ, یعنی آپ ایک مسلمان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ شخص دیوس ہے. میرے نبی نے علیہ السلام نے کہا ہے جس کے اخلاق کا جیسا اخلاق پوری مخلوق میں, کتنی خلق میں کسی کا ایسا اخلاق نہیں. انہوں نے اس آدمی کو دیوس کہا ہے جس کی اولاد, جس کے محارم, عزیز و اقارب حرام کرے اور اس کو جنبش تک نہ ہو. یہ یہاں کی اسکولنگ کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. میں نے یہاں کے امام مسجد سے پوچھا, ان کے دیوار ساتھ لگتی ہے, سوسائٹی ایک ہے اس کا اسکول. میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں یہ جو کانسرٹس وغیرہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہو رہے ہیں, یہ کوئی روکتا نہیں اس کو؟ امام مسجد کہہ رہا ہے جی کبھی کسی نے اس کا سوچا بھی نہیں. وہ کہتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میں پرائمری اسکولوں کی بات کر رہا ہوں, پرائمری جو ہے نا 1st to the 5th, بلکہ اس سے بھی 2 سال پہلے. آج کل تو میں 2-3 سال جیسے ہی بچہ ڈائپر فری ہونے والا ہوتا ہے اس وقت ہی بھیج دیتی ہیں. یہ ایکچولی ان کو اندازہ نہیں ہے. پاکستان کے لیے بجٹ رکھا جاتا ہے, این جی اوز ان کو ملینز کے حساب سے ہر سال آتا ہے, پاؤنڈز میں, ڈالرز میں, یوروز میں. کس کام کے لیے؟ پاکستان کو وہ ترکی کی طرح سیکولر بنانا چاہتے ہیں, بنا رہے ہیں. اور
یہ کیوں بچوں پہ انویسٹ کر رہے ہیں؟ سائنٹیفکلی یہ بات ثابت ہو چکی ہے، سوشل سائنس اس میں جرنلز ہیں، آرٹیکلز ہیں، سرویز ہیں. کتنا ڈیٹا چاہیے؟ آپ کے بچے کی بلیف سٹرکچر، اس کی سوشل ویلیوز، اس کی مورل ویلیوز، اس کی ایتھیکل ویلیوز، عقائد اور نظریات اور یہ سب رسومات، ساری چیزیں یہ اس کی 4 سے 5 سال کی عمر میں وہ بن جاتی ہیں. میں ایک واقعہ آپ کو بتا کے بات ختم کروں گا. میرا بیٹا تھوڑا سا نا اکیڈیمکلی اسٹرگل کر رہا تھا امریکہ میں. بولنا اس نے دیر سے شروع کیا، وہ 4 سال کا تھا اس نے بولنا شروع کیا. اور آئی میڈ اٹ اے پوائنٹ کہ میرا بچہ امریکن اسکولوں میں کسی بھی اسکول میں سوائے اسلامی کے، سوائے سنڈے اسکول کے، جو ہمارا اسلامک اسکول ہوتا ہے سنڈے کو، کسی بھی امریکن یا براڈ وے ایجوکیشن جسے کہتے ہیں جو کولونیلز نے سیٹ اپ کیا اسٹرکچر، اس میں نہیں جائے گا انٹل ہی 6 to 7. وہ بیچارے نے بولنا بھی لیٹ شروع کیا. اب وہ میتھ میں تھوڑا اسٹرگل کر رہا تھا. پاکستان آیا پینٹ کوٹ والے سوٹ میں، اٹھا کے اس کو اسکول میں بھیجا. یہ 2016 کا واقعہ ہے. جب وہ واپس گیا نا، مجھے ٹیچرز نے بلا لیا. انہوں نے کہا اس بچے کو آپ نے کہاں سے یہ گرومنگ کر کے لائے؟ کہہ رہے یہ تو پوری کلاس سے آگے نکل گیا بھائی. اسی لیے تو دنیا کے ٹاپ کے سرجنز، تو وہ کس اسکول میں تھا؟ پاکستانی، پاکستان کا ایک ادارہ ہے اسکلز اسکول. اور اسکلز کے جو فاؤنڈر ہیں نا اسلامک اسکول، میلا صاحب، ہی از اے ریٹائرڈ ونگ کمانڈر، ایئر کموڈور، کچھ بہت ہائی لیول پہ ایئر فورس سے ریٹائرڈ. ان کے پاس کوئی F-16 فلائٹ کا بھی کوئی ریکارڈ بھی ہے. میں گھنٹوں ان کے پاس بیٹھا ہوں اور میں ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیسے کریٹ کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو میرے بھائی، میں نے فوج میں دنیا دیکھی ہے، میں امریکہ گیا ہوں، بڑا ایکسپیرینس ہوتا ہے. خاص ہمارے پائلٹس ہیں، ہم دنیا بھر میں جاتے ہیں. اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو مدرسے سے بچہ پڑھ کے نکلتا ہے نا، بہت اچھا بچہ ہوتا ہے، عالم بن جاتا ہے. مگر اگر اس عالم کو ہم چاہیں نا کہ وہ ڈپٹی کمشنر بھی بنے یا وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ بنے، وہ نہیں بن سکے. اس کے پاس وہ اسکل سیٹ نہیں ہے جس سے وہ رن کر سکے سوسائٹی. میرا ویژن ہے کہ پاکستان میں ہمارے بچے ایک ہی جگہ سے نکلیں تو قرآن اور دین کی سمجھ بھی ہو. بے شک وہ حافظ نہیں بنے، مگر ان کے اندر اتنا پختہ اخلاق ہو کہ ان کے ساتھ بھی کوئی نامحرم کھڑی ہے نا، یا بے لباس ہے یا با لباس ہے، ان کے ایمان میں جنبش نہ آئے. ایسے پکے لوگ تیار ہوں. اور الحمدللہ اس ماڈل پر میں نے دیکھا ہے پورے پاکستان میں مشرومز کی طرح ماشاءاللہ بہت ادارے بن رہے ہیں. آپ کے پاس آپشنز ہیں. صحیح. یعنی آپ ماں باپ کا قصور ہے، ان کا مرضی ہے، وہ چاہے وہ جو مرضی چوز کر لیں. the choice is yours. آپ کی چوائس ہے. ہاں، لیکن بس افسوس ان ماں باپ پہ ہوتا ہے کہ خود تو وہ داڑھی والے ہوں گے، حجاب والے ہوں گے، اور وہ بیگن ہاؤس اسکول کے باہر کھڑے ہوں گے بچہ ریسیو کرنے کے لیے. مطلب نیم اینی اسکول، ناٹ جسٹ بیگن ہاؤس اسکول. ان کو سمجھنا چاہیے ایسی باتوں پہ. اب یہ چلے آپ نے بیگن ہاؤس اسکول کا نام لے دیا. میرے اس اسکول کے بارے میں مجھے ایک واقعہ پتا ہے. آج نہیں، آج کا پاکستان بہت زیادہ سیکولر ہو رہا ہے بڑی تیزی سے. میں 90s کے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، بلکہ ارلی 2000. اس وقت جب اسلام بڑے زوروں پر تھا، جو مرضی وجہ کہہ لیں اس کی، اس اسکول میں ایک لڑکی نے حجاب لیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مڈل اسکول، ہائی اسکول کی بات ہو رہی ہے، چھوٹی بچیاں نہیں، 9th 10th کی بچی. حجاب لیا، پورے اسکول میں قیامت آ گئی. اسکول نے تو اتنا زور نہیں لگایا. اس بچی کا اپنا والد گرامی اسکول آیا اور کہا کہ میں تو یہاں لایا تھا اپنی بچی یہ سوچ کر کہ یہ ذرا کھلے ڈلے گی. تم لوگوں نے تو اس کا بیڑا غرق کر دیا. تم لوگوں نے تو اس کو حجاب پہ لگا دیا، تم اس کو ملوینی بنانے لگے. وہ آپ کی بات کی، ماں باپ یہ کر رہے ہیں. یعنی کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ یعنی بچہ اگر چوز بھی کر لے گا تو اس کو روکا حجاب کریں، اس کو اجازت دے دی. وہ تو دیتے ہیں، ہاں وہ اجازت دی کہ آپ ہیں بیٹا کوئی بات نہیں. مگر اس اسکول والوں کے ساتھ جو اس کے والد نے کیا، تو کئی بار یہ حال ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ ہمارے دین آمین آمین. آپ کے میں سامنے بیٹھا ہوں، میں مدرسوں کی پروڈکٹ. مجھے کسی کلب میں نہیں جانا پڑا لیکچرار بننے کے لیے. مجھے کسی پروفیسر کے ساتھ، اپنے چیئرمین کے ساتھ جام نہیں کھڑکانے پڑے، کچھ بھی نہیں کرنا پڑا. صحیح. بلکہ آن دی کنٹری، میں جب کسی دعوت میں جاتا ہوں، ہمارا چیئرمین جو ہے وہ جاپان جا رہا تھا. صحیح. نان مسلم گورا بلایا، دعوت تھی اس کی فیئر ویل. میں نے دیکھا کونے میں انہوں نے بوتلیں رکھی ہوئی تھی. اور یہ جو پروفیسر لوگ ہوتے ہیں نا، یہ تھوڑی بہت ہلکا پھلکا ہی گھونٹ لگا لیتے ہیں، یہ اتنے شوقین نہیں ہوتے. اس کے باوجود جب میں وہاں گیا تو اس کی سیکرٹری بھی وہاں انوائٹڈ تھی، اس کی فیئر ویل تھی. اس کے گھر میں تھی دعوت. اور نے کہا لسن the man is here, everybody behave. چھوٹا سا ایک لیکچرار، یار میری کیا اوقات. وہ بڑے بڑے سینئر بابے
tenured professors. ان کو پتہ ہے آپ ان حلال حرام کے معاملات. اور جب ہم جا رہے تھے سیکٹری کہتی, وہ بڑی عمر کی ہے کافی, کہتی ہے I am taking him for you guys, okay, میں اس کو لے کے جا رہی ہوں, اب کر لو جو کرنا ہے. صحیح. کسی نے میری ترقی نہیں روکی. مفتی طارق مسعود صاحب جو کہ 2 شادیوں کے حساب سے پورے پاکستان میں پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں, تو اگر ان کو دیکھیں ہم, وہ اگر ہم پازیٹیو اینگل سے دیکھیں تو چونکہ پاکستان کے اندر ایک کلچر ہے کہ سیکنڈ میرج کو حرام کے درجے پہ ایک قسم کا لوگوں نے پریکٹیکلی سمجھا ہوا ہے, تو آپ کے خیال میں جو مفتی طارق مسعود صاحب دوسری شادی کو پروموٹ کرتے ہیں, آپ کے خیال میں کام ان کو کرنا چاہیے؟ ٹھیک کام ہے؟ ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں جو. میرے خیال سے اس معاملے میں I would stand with his point جس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی, کیونکہ میں نے ان کو تھوڑا کرٹیسائز کیا, مگر ان کی ایک اچھی بات میں بتاؤں, کسی وجہ سے ایک بندے کی فالوئنگ, اتنے لوگ پاگل تو نہیں نا کہ ایک بندے کے 60-70 لاکھ سبسکرائبرز ہیں. وہ واقعہ یہ ہے کہ ان سے کسی نے کہا نا شادی دوسری کرنی ہے, اس نے کہا کہ میں دوسری تمہاری تیسری بھی کرواؤں گا, لیکن میری ایک شرط, دوسری بیوی تمہاری یا تو بیوہ ہوگی یا پہلے سے طلاق شدہ ہوگی, کنواری نہیں ہوگی. کرتے ہو بات, پھر تیسری بھی کروا دوں گا, 2 in 1. That was very good. کیونکہ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کا جو امیج ہے نا وہ یہ ہے, پہلی بیوی تھوڑی سی بوڑھی ہوئی, اب ایک جوان جہان دوشیزہ وہ لے آئے گا جو بعض دفعہ اس کے بچوں کی عمر کی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ حرام ہے, مگر وہ بہت ہی ینگ ہوتی ہے. وہ جب لے آتا ہے تو پھر وہ نا خاندان میں ایک سوشل وار جسے کہتے ہیں نا, وار فیئر ہو جاتا ہے. Everybody hates her. اس عورت سے, اس بیچاری سے ہر کوئی نفرت کرتا ہے, بھلے وہ مرد حقوق دونوں کے برابر دے رہا ہو. صحیح. یہ خطرناک بات ہے. تو اس دوسری شادی کے معاملے میں ہمیں وہ نمونہ سامنے رکھنا چاہیے جو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا تھا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے قصے میں, کہ بعض دفعہ بالکل صحیح لڑکی, مگر اس کو وہ سوشل ایلیمنٹ اس کا ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ کیا میری بیوی کا بھی اس سے گزارا ہو جائے گا. بعض دفعہ دیکھ, اگر بیوی نیک ہو, فاطمہ جیسی ہو, با اخلاق ہو, با کردار ہو, تو سوچنا پڑے گا یار اتنی اچھی بیوی کی ہوتی ہے ابو جہل کے گھر سے لے آ, کہ میں ابو جہل کے گھر سے نہ رہا. بے شک وہ لڑکی نیک ہے, مگر کس باپ کی بیٹی ہے, تو میری بیوی کا اس سے گزارا نہیں. صحیح. وہ سوشل جو ہے نا ریالٹیز ان کے ساتھ تھوڑا سا نظر میں رکھیں, مگر وہ نہ کریں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ دوسری شادی پہ یہ قانون کیوں بنا. ہاں, یہ بھی ایک سوال ہے کہ اس وقت ایک اور غیر شرعی قانون پاکستان میں نافذ ہے کہ جناب دوسری شادی اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ نے جو ہے نا پہلی سے اجازت نامہ لینا ہے, ورنہ آپ کو جیل ہے اور پتہ جرمانہ ہے, اللہ معاف کرے. اب دیکھیں نا یہ کیوں بنا, کیونکہ بندہ جب مرتا تھا نا, مرنے میں پتا چلتا تھا کہ اس کی تو 2 نہیں 3 اور ہیں, اور ایک اس شہر میں, ایک اس شہر میں, ایک اس شہر میں. اس سے کیا ہوا, خاندانوں میں لڑائیاں ہوئی, قتل تک ہوئے, کئیوں نے ان بیویوں کو قتل کر دیا, واقعات بھرے پڑے. تو وہ اس کے ریئیکشن میں قانون نے بنا دیا کہ اجازت لازمی. میرے حساب سے جو شرعی بات ہے, قانون اپنی جگہ ہے. میں اتنا ضرور کہوں گا جیسے امریکہ میں ہوتا ہے, امریکہ میں ایک شادی کی اجازت ہے, مسلمان دوسری شادی کئی کرتے رجسٹریشن کے بغیر, وہ رجسٹر نہیں کرتے, ڈکلیئر نہیں کرتے, اس پہ ٹیکس بینیفٹس اور یہ چیزیں نہیں لیں گے. ہاں, اب پاکستان میں آ جائیں تو یہاں کیسے ہوگی, یہاں پہ آپ اجازت نہیں, کم از کم پہلی بیوی کا نالج میں تو لے آئے. اگر اس کے نالج میں لے آتے کرنے سے پہلے, وہ دیکھیں, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس کے نالج میں لانا چاہیے, چھپ کے نہیں کرنا چاہیے, نکاح اعلان کر کے کرنا چاہیے. لیکن ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ مثال ہے, ابھی ذہن میں آئی بات کہ علی مرزا صاحب نے ایک دفعہ کہیں کہہ دیا کہ جو دوسرا نکاح جو ہے نا چھپ کے کرنا ہی ہے, انہوں نے اس لیول پہ لوگوں کو اس پہ کر دیا کہ جیسے حرام ہوتا ہے. تو آپ سے شرعی ایک چیز ہوتی ہے کہ معاشرے میں کسی چیز کو روکنے کے لیے شرعی چیز پہ بھی حدیں لگا دی جاتی ہیں. ہاں جی. لیکن یہاں پہ آپ یہ بتائیں کہ شرعی لحاظ سے کیا مرد باؤنڈ ہے کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو بتائے گا, بتا کے کرے, مطلب قرآن و سنت ہے نا ہمارے پاس. نہیں دیکھیں, میں اس نے کیا ہمیں اس میں کوئی ایسی تعلیم دی ہے کہ یہ لازمی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اس پہ سخت مذمت کی ہے. یہ کافروں کی صفت ہے, یہودیوں کی صفت ہے, حرام کو حلال, حلال کو حرام میں بدلنا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت زبردست وارننگ دی ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص جو اللہ کے کیے ہوئے حرام کو حلال اور حلال کو حرام بدلے. لعنت ہوئی ہے اس پہ. اللہ نے اس پہ اگر خاموشی کی ہے تو یہ دروازہ کھلا ہے. بجائے کئیوں کی بیویاں زبردست ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں میں تجھے قتل کروا دوں گی اگر تو نے دوسری شادی کا نام لیا. وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے کر لیتا ہے, بچانا تو بچانے کے لیے کر لیتا ہے. اب ایسے کئی لوگ ہوں گے, ان کو اگر نہ وہ کرتے دوسری شادی تو وہ غلیظ بدکاری میں پڑ جاتے. تو شرعاً اس پہ حرام
کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. محمد علی مرزا صاحب سے ود آل ڈیو ریسپیکٹ ہی شوڈ ناٹ ہیو کالڈ اٹ حرام. حرام کرنے کے لیے جس میں آپ کو قرآن اور حدیث کے در آتا ہے ہی شوڈ ہیو این ایویڈنس یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نص قطعی توجیہی نہیں قطعی نص دکھاؤ. صحابی کا فتویٰ دکھاؤ, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے, میرے علم میں بھی نہیں ہے, نہیں ہوگا. صحابی کا دکھا دو, صحیح, تابعی کا دکھا دو. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اتنا ٹائم نکالا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اگر آپ آخر میں کوئی نصیحت کرنا چاہیں. انشاءاللہ میں ایک چھوٹی سی نصیحت کروں گا, پھر دعا کرتا ہوں. دیکھیں الحمدللہ میں پاکستان آتا ہوں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ آج بھی پاکستان بالکل ویسے جیسے اقبال نے کہا تھا, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. یہاں پہ بہت اچھے اچھے لوگ ہیں, اچھے اچھے ادارے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے وسائل دیے. بس تھوڑی سی ہمیں پاکستان میں آنیسٹی, انٹیگریٹی اور کیئر کی ضرورت ہے. بھلے وہ ہمارے بچے ہوں یا ہمارے ادارے ہوں, سب جگہ اگر ہمیں تھوڑی سی حیا, خوف خدا آ جائے تو یقین مانے پاکستان جو ہے نا, اس سے بڑی دنیا میں اسلام کی طاقت کوئی نہیں ہے انشاءاللہ ابھی بھی. تو یہ مجھے بڑی امید ہے, اس سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. پاکستان میں آپ جتنی مرضی برائی دیکھیں, جتنی برائی کریں گے نا, اچھائی بھی واپس آئے گی, وہ باؤنس کرے گی. اسلام کی یہ نیچر ہے کہ اس کو جب بھی دبایا گیا ہے نا, یہ خود باؤنس بیک کرتا ہے, فائٹ بیک کرے گا. آپ فائٹ بیک کریں برائی کے آگے, برائی کے آگے بن جائیں, اور یہ ارادہ رکھیں, اپنا ایمان رکھیں کہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ تعالی پاکستان اور پوری دنیا میں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام قائم, یہ ارادہ رکھیں. اور تھوڑی سی ایک اگر میں کڑوی بات کہتا چلوں, میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ غزہ کے یہ سیز فائر کے بعد, جو کہ ٹو می اسٹل اے سو کالڈ سیز فائر, اللہ کرے وہ پرماننٹ ہو اور غزہ کے لوگوں کو اللہ حفاظت دے, آزادی بھی دے فلسطین کو. لوگوں نے بائیکاٹ کا جو ہے نا معاملہ, وہ اس کے اوپر ہلکے پڑ گئے, ڈھیلے ہو گئے. یہ نہ کریں, بائیکاٹ کے معاملے پر ڈھیلے نہ پڑے. یہ ان کی بزنس اور ان کی کمپنیز ابھی بھی چل رہی ہیں, جب تک وہ کمپنیز چل رہی ہیں آپ اس پہ قائم چلیں. دعا کرتے ہیں انشاءاللہ سے, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ محمد وبارک وسلم. یا باری تعالیٰ اس مجلس میں, اس گیدرنگ میں ہم سے کسی بھی قسم کی دینی دنیاوی کوئی بات غلط کہی گئی ہو, زبان پہ آئی ہو, یا ہم سے کوئی برا عمل ہوا ہو, اس کو معاف کر دینا اور ہمارا اس پہ مواخذہ نہ کرنا. یا باری تعالیٰ ہم آپ سے آپ کے نام, آپ کے کلام, آپ کی بتائی ہوئی دعا سے التجا کرتے ہیں, کہتے ہوئے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا باری تعالیٰ تمام پاکستان کے مسلمانوں کو امن و آشتی, سکون اور سلامتی نصیب فرما. یا اللہ تمام امت محمدیہ کو ہر طرح کی خیر و برکت نصیب فرما. فتنوں سے ہمیں بچا, دجالی فتنوں سے ہمیں بچا. ہمارے گھروں کو فتنوں سے محفوظ فرما. ہماری بہنوں کو, بھائیوں کو, شوہروں کو, بیویوں کو, سب کو ہدایت دینا. ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں قائم کرنا, ہمارے رشتوں کو مضبوط کرنا. ہمارے گھروں کو جادو, حسد اور ہر طرح کی برائیوں سے, ہر طرح کے شریر فتنوں سے بچا. یا باری تعالیٰ ہمیں ہدایت والا بنا. ہمارے بچوں کو, آنے والی نسلوں کو تا قیامت اسلام پہ, کلمہ حق پہ قائم رکھنا. یا باری تعالیٰ پاکستان کے لیے, جس کے لیے لوگوں نے کروڑوں لاکھوں قربانیاں دی, خون بہائے, یا اللہ ان قربانیوں کی لاج رکھنا, ان قربانیوں کو قبول کرتے ہوئے پاکستان کو اس مقصد پہ قائم و دائم رکھنا جس مقصد کے لیے بنا تھا. اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلعہ بنا, اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا محافظ بنا. ناموس رسول میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین کی ناموس کی حفاظت کا امام بنا. اس ملک کو ناموس رسالت کی حفاظت کا امام بنا دے یا باری تعالیٰ. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ حملہ کرنے والے جیسے بھی جو بھی شر پسند لوگ اس ملک میں موجود ہیں, ان کو نیست و نابود فرما, اور ان کے غلیظ حامیوں کو بھی نیست و نابود فرما. کوئی بھی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کی اگر ان کی حمایت کرتا ہے, مجھے اس فتنہ گر سے بچانا اور ہم سب کو ہدایت پہ چلانا باری تعالیٰ. اور اگر کسی فتنہ گر کے لیے ہدایت کی گنجائش موجود ہے باری تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں, تو اس کو ہدایت بھی دے دینا. ہم سب کو ایمان پہ, کلمے پہ موت نصیب فرمانا. دنیا سے جاتے ہوئے ہمارے آخری کلام اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ بنانا, اور آخرت میں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی آل اولاد اور ان کے اصحاب اخیار کی صحبت اور قربت نصیب فرمانا. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیر.